ایسی کوالٹیز آ گئی ہیں کہ جس سے اگلا انسپائرڈ ہو. اس نے اپنے پین کو پلیجر میں کنورٹ کیا. حالانکہ ڈاکٹر تو کہتے تو بھاگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا اور آج ہم علم کی باتوں کے لیے جمع ہوئے ہیں. سیکوینس کیا رکھوں گا آج لیکچر کا میں یہ کہ جیسے پہلے ہم نے کیا تھا کہ پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کیا تھا اور اس کے بعد جو سلائڈز آلریڈی میں آپ لوگوں کو بھیج چکا ہوں وہ سلائڈز جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کی جائیں گی. ہر سلائڈ پر جو آپ کے کوسچن آنسر ہوں گے ان کے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آج کا جب سیشن ڈیزائن کر رہا تھا تو کچھ چیزیں چونکہ ڈیلی بیسس پہ میرے فیملی کاؤنسلنگ کے بھی سیشن ہوتے ہیں, ہیلتھ کے بھی ہوتے ہیں, بزنس کے بھی ہوتے ہیں, روزانہ 8 سے 10 میرے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سیشن ہوتے ہیں. تو الحمدللہ لائیو ڈیٹا میرے پاس کافی زیادہ ہوتا ہے, اطمینان بخش جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب میں کوئی بھی سیشن ڈیزائن کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں مجھے کہیں سے اور سے ڈیٹا لینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آج کے سیشن میں بولنا کتنا ہے. جیسے آپ لوگوں کا 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے تو یار 2 گھنٹے میں اتنی مثالیں بہت ہو جائیں گی. کسی جگہ معذرت 5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے تو وہاں اور اس سے زیادہ بول دیا جاتا ہے. کسی جگہ جو ہے وہ اس سے بڑا سیشن ہوتا ہے تو اور زیادہ بول دیا جاتا ہے. بس صرف یہ والی چیز جو ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بچہ یہ ہے کہ الحمدللہ لائیو ڈیٹا ہوتا ہے اور میکسیمم کنٹریز کا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت لمیٹیڈ ایریا کی طرف سے ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہو, ان پٹ آ رہا ہو. تو آج کے سیشن کو ڈیزائن کرتے ہوئے سب سے انیشیل میں جو بار بار دماغ میں چیز آ رہی تھی جو کہ شاید غالباً میں کئی یونیورسٹیوں میں پیرنٹنگ کا جو سیشن لے چکا ہوں تو وہاں بول بھی چکا ہوں, لیکن آج پھر دل کر رہا تھا کہ اسے کمپائل کر کے بولا جائے, اس لیے کہ بے انتہا غلطیاں معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک تو وہی چیز دہرا دوں گا کہ جب تک نوٹس بنا کے لیکچرز کو نہیں لیا جائے گا تو ان لیکچر کا حاصل 0 ہوگا. اور یہ ہمیں دیکھنے میں بھی مل رہا ہے کہ ہمارے اپنے آڈینس جنہوں نے یہ لیکچرز لیے ہمارے پچھلے اور پھر ان کے پاس سے یا ان کے ارد گرد کے پاس سے وہی غلطیاں جو کہ باقاعدہ مینشن کی گئی تھی اور انہوں نے خود سوال کیا تھا ان غلطیوں سے متعلق, لیکن چونکہ اس پر کام نہیں کیا گیا تو وہ بہت جلدی ان کے دماغوں سے نکل گئیں اور وہ باقاعدہ دوبارہ سے ان غلطیوں پر چلے گئے. جیسے ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی, جو کہ اگلے لیکچروں میں باقاعدہ لیکچر کے طور پر آئے گا, کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں, کچھ واجب ہوتی ہیں, کچھ آپ کی سنت ہوتی ہیں, کچھ نفل ہوتے ہیں, کچھ مستحب ہوتی ہیں.
लाख नफली बातें करते रहें वो वाजिब के ज़ुमरे में कभी भी नहीं जा सकते। तो बच्चों की तरबियत में जो वाजिब चीज़ें हैं वो आप छोड़ के लाख उसके लिए नफली बातें करते हैं, जो कि मैं भी आगे एक्सप्लेन करने जाऊंगा। और आप बोलें कि हमारी औलाद जो है वो वैसी नहीं है जैसा हम चाहते थे, तो उसकी वजह ये होगी कि आपके जो फ़राइज़ और वाजिबात थे वही अदा नहीं किए आपने। नफली बातें जितनी करते हैं उसकी तादाद बढ़ाने से वाजिब का हक़ अदा तो नहीं हो जाएगा। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि 1000 नवाफिल अदा कर दें तो एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बड़ी अहम समझने वाली चीज़ है कि हमें जो सबसे पहले देखना है वो ये देखना है हमारे हिस्से के फ़राइज़ और वाजिबात क्या हैं, वो ज़िंदगी के हर पहलू में देखना है, जो कि हम ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम वाले में बहुत तफसीली जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि वो सेशन करने का मकसद ही ये है कि हमारी ज़िंदगी जो इतनी बेचैन और बेसकून और मसाइल पर मबनी है वो दुरुस्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर बताना इस वजह से ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत पे बेपनाह पैसा लगाया जा रहा है, बेपनाह मुशक्क़त की जा रही है, लेकिन वो सारी की सारी नफली बातों जैसी मुशक्क़त है, वो फ़राइज़ और वाजिबात वाली वो नहीं है, मेहनत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे वालिदैन के हकूक़ होते हैं वैसे ही बच्चों के भी हकूक़ होते हैं। किस तरह के मैं चंद सीक्वेंस के लिहाज से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। बच्चों के हकूक़ के लिहाज से सबसे पहले जब शादी का सिलसिला बन रहा होता है तो बच्चे के हकूक़ उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरू हो जाते हैं? अगर औरत तलाश की जा रही है, चाहे वो बहू बनानी हो, बेटी बनानी हो, बेबी बनाना हो, जो भी हो, तो बच्चों के हकूक़ के लिहाज से आपने इल्म वाली, हया वाली, पाक, अच्छे दर्जे वाली, अच्छी ज़ुबान वाली, अच्छी कम्युनिकेशन वाली तलाश करनी है। ये बच्चे के हकूक़ बता रहा हूँ। सिर्फ़ अपनी नफसानी ख्वाहिशात देख के नहीं तलाश करनी। इसी तरह से जब मर्द तलाश किया जा रहा हो अपनी बेटी के लिए, अपनी किसी भी ख़ानदान की बच्ची के लिए, तो आपने हयादार, पाक, इल्म वाले मर्द को तलाश करना है। ये जो है ये बच्चों के हकूक़ के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज का जो लेक्चर है बहुत ही यूनिक बनेगा आप लोगों के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि कभी आपने ये चीज़ इस तरह से सोची नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ जो है ये वाजिब के ज़ुमरे में आ रही है, सही है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि कैसी औरत तलाश करनी है, कैसा मर्द तलाश करना है। इससे अगली चीज़ जो उलमा लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि ना सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने अपने लिए जो औरत तलाश की है वो इल्म वाली, हयादार, पाक है या नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि उसका घराना कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी औलाद के मामू बनेंगे, जो आपकी औलाद की खालाएँ बनेंगी वो बेहया हों, वो जो हों वो बेइल्म हों, वो जो हों वो धोखेबाज हों, वो हों झूठी हों। इसी तरह से जब आप जो लड़का तलाश कर रहे हैं तो ये चीज़ देखनी है कहीं उसके भाई बेइल्म ना हों, उसके भाई जो हैं वो बेहया ना हों, उसके भाई जो हैं वो झूठ ना बोलते हों, धोखा ना करते हों, ऐसा कारोबार ना करते हों जो गैर शरई हो। ये चीज़ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है
وہ امپورٹنٹ میں بتا رہا ہوں. 2 باتیں ہو گئیں. پھر آ جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ان 9 مہینوں میں بچے کے حقوق یہ ہیں کہ اس کے سامنے کیا گانے بجانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا جو ہے بیہودہ رسومات میں جایا جا رہا ہے، کیا حرام چیز کھائی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں بچے کے حقوق پر آ رہی ہیں. صحیح نا؟ جیسے میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ بڑا ڈیفرنٹ لیکچر بننے جا رہا ہے آپ کا، اس لیے کہ ابھی پچھلے 1-2 ہفتے میں کچھ واقعات ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ ایسے ہوئے کہ ہم بہت ہی حیران رہ گئے کہ اتنی بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں پتہ لوگوں کو. پہلی چیز ہم نے بتا دی، دوسری چیز ہم نے بتا دی، تیسری چیز بتا دی کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے تو اس وقت اس کا حق یہ ہے کہ آپ نے پاکیزہ چیز کھانی ہے، پاکیزہ باتیں کرنی ہے، پاکیزہ باتیں سننی ہے، پاکیزہ باتیں دیکھنی. صحیح ہے. پھر اللہ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اس کا جو نام رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے، علم والا رکھنا ہے. صحیح ہے. شریعت میں سے تلاش کر کے رکھیں، صاحب علم کے ساتھ مشاورت کر کے رکھیں. صحیح ہوگی. یہ اس کے حقوق میں سے بچے کے ایک حق ہے. جیسے میں نے بتایا نا، بچے کا یہ حق ہے کہ جو ماں تلاش کی جائے بچے کے لیے وہ پاکیزہ ہو، علم والی ہو، حیادار ہو. جو بچے کا باپ تلاش کیا جائے علم والا ہو، پاکیزہ ہو، حیادار ہو. 9 ماہ تک جو بچے کے ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے وہ علم والا ہو، پاکیزہ ہو، حیادار ہو. اسی طرح سے ناموں میں بھی یہ چیز احتیاط کی جائے گی. پھر جتنا عرصہ بچے نے دودھ پینا ہے، یہ باقاعدہ اگر آپ کو یاد ہو، جنہوں نے میرا پیرنٹنگ کا کورس لیا تھا اس میں میں نے باقاعدہ بتایا تھا، سائنس آف سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہو وہی فریکوینسی آپ کے دودھ کے ذریعے آپ کے بچے میں جا رہی ہوتی ہے. آپ موبائل پہ میوزک سن رہے ہوتے بلکہ بچے کو بھی سنواتے ہو میوزک، اور ساتھ ساتھ دودھ پلا رہے ہوتے ہو. صحیح ہے. آپ جو ہو وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہو اور بیہودہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہو، ساتھ میں دودھ پلا رہے ہوتے ہو. آپ اپنے شوہر کے ساتھ غیبت کر رہے ہوتے ہو کسی کی، دودھ پلا رہے ہوتے ہو. تہمت لگا رہے ہوتے ہو کسی کے اوپر، دودھ پلا رہے ہوتے ہو. یہ بچے کی حقوق مار دیے آپ نے، جو واجب حقوق تھے. آپ بچے کے لیے جائیدادیں جمع کرتے ہو، یہ نہ واجب ہے، صحیح، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نفل بھی نہیں ہے، مستحب شاید ہو سکتا ہو، جس کو آپ نے واجب کا درجہ دے دیا. اسی وجہ سے بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، خواتین و حضرات، مردوں میں حافظ ہوں گے اور زانی ہوں گے، پردے دار خواتین ہوں گی، 5 وقت کی نمازی ہوں گی، زانیہ ہوں گی. اگر پیچھے جائیں گے تو وجہ کیا بنتی ہے، ان کے پیرنٹس نے وہ ساری واجب چیزیں چھوڑ کر جو مستحب یا نفلی تھی ان پہ اتنی شدت سے محنت کی، اتنی شدت سے محنت کی کہ آؤٹ پٹ کے طور پہ ایسی اولاد آ گئی جو ہائبرڈ اسلام والی اولاد تھی. دیکھنے میں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے یار باپ پردے دار ہیں، لیکن اندر جائیں تو انتہا کی ناپاکی سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے. بچوں کے حقوق. پھر آ جاتا ہے تربیت. یعنی کہ کیا مطلب یہ کہ ایک ایک چیز آپ جو اس کے لیے ٹوائے خرید رہے ہیں، میوزیکل ٹوائے، آپ اس کے لیے جو لباس پہنا رہے ہیں، فلموں ڈراموں کو دیکھ کے لباس، آپ جو انوائرمنٹ دے رہے ہیں، جس طرح کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے،
جس طرح کے اسکول تلاش کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی اس کو سٹوریز سنائی اور دکھائی جا رہی ہیں، ان سب پہ اس کا حق ہے، واجب ہے اس کے لیے اچھی چیز تلاش کرنا۔ یہ بچے کے حقوق سمجھا رہا ہوں آج میں شروع میں آپ کو، اس لیے کہ یہ میں نے بتایا، یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ غلطیاں ارد گرد ہو رہی ہیں، اور فخر سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ بہترین استاد تلاش کر کے دینا یہ بچے کا کام نہیں ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے۔ ماں باپ کو اتنا تک نہیں پتہ ہوتا کہ اسکول کے اساتذہ کو چیک کس طرح کیا جاتا ہے، ان کا اسٹینڈرڈ، ان کا کریکٹر کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی اس کی فرصت ہی نہیں ہوئی، کمانے سے ہی ہم لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی ہے، دنیا داری سے ہی نہیں فرصت ہوتی ہے۔ 365 دن اگر رشتہ داروں میں شادیاں ہو رہی ہیں تو 365 دن جانا واجب ہے ہمارے پر۔ بچے کی تربیت سائیڈ پہ رہ جائے تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں کہتی۔ بچے کو بہترین دوست تلاش کر کے دینا، اسے بتانا کہ دوست کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ واجب ہے آپ لوگوں پر۔ بہترین تعلیم تلاش کرنا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، اتنی محنت کر رہے ہیں بچوں پر، کراچی کے سارے اسکولوں کا سلیبس انہوں نے A to Z پورا پڑھا ہے، پھر ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ ٹاپ 3 کے کون سے اسکول ہوں گے، پھر ان تینوں کو سلیبس کو سامنے رکھ کے کراچی کے بہترین اساتذہ کے ساتھ مکالمہ کیا ہے۔ غالباً اس پہ ان کا 3 سے 5 لاکھ خرچ ہوا ہے، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ مجھے سلیبس سمجھ آنا چاہیے تاکہ بچے کے لیے میں غلطی نہ کر سکوں۔ انہوں نے پلاٹ لے کے اس کے نام کا نہیں رکھا، انہوں نے وہ واجب کام کیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہو اس میں سب سے بہترین چیز تعلیم و تربیت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حصے سونا چاندی رکھ کے جاؤ، پلاٹ رکھ کے جاؤ، گاڑیاں رکھ کے جاؤ۔ تو اس چیز پر واجب ہے کہ اس کے لیے بہترین تعلیم تلاش کرنا، آپ نے بہترین کتب کی کلیکشن کرنا، گھر کی لائبریری کے اندر بہترین کتب کی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ان کے اولادیں جو ہیں وہ 30-35 لاکھ ماہانہ کما رہی ہیں، مجھے کہتی ہیں یہ حدیث کی کتاب آپ دے دیں گے؟ میں نے کہا یہ کلیکشن ضروری ہوتی ہے نا، تو چند سو کی ہے، میں لے کر آپ کو دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا، میں نے کہا یہ عام گھروں میں ہونی چاہیے، کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ ایک پیزا پارٹی یہ لوگ کرتے ہیں تو کم از کم 12-15 ہزار لگاتے ہیں اس پیزا پارٹی میں، اور یہ جو تفاسیر کی کتاب ہیں، یہ کوئی کتاب 10-15 ہزار کی غالباً نہیں ہوتی۔ میں نے تو جب لی تھی وہ تو سینکڑوں کے حساب سے تھی، لیکن چونکہ ہمیں واجب پتہ ہی نہیں ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ واجب کیا ہے، ہم کیا کریں گے، ابھی عید آ رہی ہوگی تو ان کے کپڑوں پہ لگا دیں گے 15-20 ہزار، جو کہ واجب نہیں ہے، نفلی ہے، اچھا لباس۔ لیکن کیا ہے، چونکہ ہمیں بچوں کے حقوق نہیں پتہ، اور اس سے بھی پیچھے جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شریعت میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ اگر شریعت میں نہیں پتہ تو یہ جو بچوں کی تربیت ہے یہ بھی تو اسی کا پارٹ ہے۔ دیٹس وائی مجھے یہ چیز لگی کہ یہ بیان کرنا آج ضروری تھا، تو میں نے یہ بیان کر دیا۔ اب میں آ جاتا ہوں پہلی سلائیڈ، انٹروڈکشن۔ اس میں ویسے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ میں 3 سے 5 سوال اگر لے لوں گا تو انشاءاللہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ جی میرے سن بھائی، جی جی جی
صحیح ہو گیا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, سوال کیا سمجھتے ہیں, پھر میں اس کو بتاؤں گا. بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ دیکھیں ماحول ہوتا ہے. اگر آپ نے میرے پہلے دونوں چیزیں دیکھی, میں نے تو بہت پیچھے سے شروع کر دیا. میں نے کہا جب لڑکی دیکھی جا رہی ہو تو وہیں سے بچے کے حقوق شروع ہو جاتے. اور یہ میں نہیں کہتا یہ علماء وقت کا ہے, جیت سارے دنیا کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جب شادی کی جا رہی ہو تو لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کی جا رہی ہو تو اس بات کو دیکھو کہ تم نے اپنے بچے کی ماں ایسی تلاش کرنی ہے. صحیح ہے. پھر جب لڑکا دیکھا جا رہا تو یہ دیکھا جائے جو اولاد ہوگی ان کے گھر اس کو ایسا باپ دینا ہے. شادی کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو لڑکا ہے نا گالیاں بہت دیتا ہے, یہ شادی سے پہلے نہیں دیکھنا تھا. لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار منہ پھٹ ہے, بہت زیادہ بکواس کرتی ہے. بھائی یہ تو شادی سے پہلے دیکھنا تھا. کیا اولاد کو ایسی آپ نے دینی ہے؟ تو یہ چیز تو بالکل میں نے شروع میں ہی کہہ دی کہ جو ہے ایسا ہے. لیکن جہاں پر بھی آپ موجود ہوں سفر وہاں سے بھی شروع ہو سکتا ہے. مستحب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سے کو کسی نے کوئی کام کہا تو آپ کہتے ہو تھینک یو. ہماری شریعت میں تھینک یو کا لفظ تو نہیں ہے نا کوئی بھی. یہ ایک مستحب ہے, اچھی بات ہے. یہ انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آئے گا ہمارا ٹو ڈیفینیشن آف اسلام. جی جی صحیح ہو گیا. اچھا اس میں ہم لیتے ہیں, آپ نے اگر فرنیچر خریدنا, آواز آ رہی ہے آپ کو میری, نہیں آ رہی؟ اللہ, جی جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آڈینس بکیا سب کو آ رہی ہے آواز؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری, نہیں آ رہی؟ اچھا چلیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے گھر کا فرنیچر لینا ہو یا پھر ہم نے کسی بزنس میں پیسہ لگانا ہو تو ہم 100 بندوں سے سیکھتے ہیں کیسے بزنس کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم نے لڑکی دیکھنی ہو یا لڑکا دیکھنا ہو تو کسی سے نہیں سیکھتے. صحیح ہے. تو اس کی چلیں یہیں پہ, نہیں یہیں پہ رک جائیں, یہیں پہ رک جائیں. آپ نے اپنے بھائی کی شادی کی, صحیح ہو گئے, کیا دیکھا لڑکی میں؟ نہیں رک جائیں, یہیں پہ رک جائیں. اچھی کا ورڈ کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ جو اچھا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پوچھنے کی ہیں ہی نہیں. اب آپ کسی سے پوچھو کہ آپ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, سارے بولیں گے پڑھتی ہیں. آپ وہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس سے نماز تو نہیں سنو گے نا. صحیح ہو گیا. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ کو گالیاں تو کوئی لڑکی بھی نہیں دے گی. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ باتیں اچھی کرتی ہے؟ صحیح ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ایسے نہیں کیا جاتا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کوسچنر بنایا جاتا ہے. جن لوگوں نے میرا کمیونیکیشن والا کورس کیا ہوا ہے انہوں نے یہ باقاعدہ سیکھا تھا. پورا میرا ایک لیکچر ہے اس بات پر کہ اگر کسی جگہ جاتے ہیں, چاہے بزنس کے لیے جائیں چاہے لڑکی یا لڑکا دیکھنے کے لیے جائیں, تو آپ کے کوسچن ہونے چاہیے جو ڈیپتھ فل ہونے چاہیے. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ میں سے کسی کے گھر پر گیا اور میں اپنی بیٹی بہن کسی کے لیے بھی رشتہ تلاش کرتا ہوں, میں نے جج کرنا ہے کہ آپ کو ہے علم یا نہیں ہے. تو میں اس طرح نہیں کروں گا, میں دین کا نالج اس طرح کروں گا کہ جو ملکہ سبا کی طرف تخت لینے کے لیے بھیجا تھا کسی کو,
وہ مولانا مودودی نے تو لکھا ہے شاید انسان تھا، لیکن ماجد دریابادی کہتے ہیں کہ وہ جن تھا. کیا خیال ہے، آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہو نا، ہاں میں نے یہ ایک سوال ڈالا کہ ملکہ سبا کا تخت لینے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو بھیجا تھا کہ وہ جن تھے یا انسان تھے. اب کیا ہوگا کہ اگلا جو مجھے بتائے گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا اس کے پاس دین کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اور میرا یہ مقصد بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کی انسلٹ کروں. اسی طرح سے کوسچنر بنایا جاتا ہے. جتنوں کو میں نے ٹریننگ الحمدللہ میں یہ ٹریننگ بھی کرواتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نے لڑکی دیکھنے جانا ہے تو کیسے جج کیا جاتا ہے، لڑکا دیکھنے جانا ہے تو اس کا پورا میرا 3 منتھ کا کورس ہے. یہی تو میرا آپ لوگوں سب لوگوں سے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ زندگی خود بخود آ جاتی ہے. کیوں میں نے آج شروع میں بچوں کی تربیت پہ اتنا ڈیپتھ فل بات بولی؟ اس لیے کہ ایسے ایسے بلنڈر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیں اور فخر سے کہتے ہیں دیکھو ہم نے بچوں کے لیے کیا کیا کچھ کیا. دوبارہ بولیے گا. ہاں ٹیچر کے حوالے سے بالکل یہ چیز ہے کہ اسٹینڈرڈ کے کوسچنز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں جاؤں گا کسی بھی اسکول میں، صحیح ہے، اگر میں نے فزکس کا ٹیچر سے جج کرنا ہے تو میں اس سے کہوں گا یار یہ سپر نووا جو ہوتا ہے یہ الاسٹک کولیجن ہے ان الاسٹک کولیجن ہے. سمجھ نہیں آیا یار میرے کو کبھی یہ والا. پھر میں اس کے آنسر کو جج کروں گا. میں اگر پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ، میں بہت ساری یونیورسٹی کے پینل میں بھی بیٹھتا ہوں جس میں میں ہائرنگ اینڈ فائرنگ کرتا ہوں، اور میرے سیدھے سیدھے 11 اسٹریٹ کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ میں بنا کے لے کے جاتا ہوں. یہی تو میرا آپ سے بار بار جو میرا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جاہل ماں باپ نہ بنو. جاہل ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ زمانہ ان کو سکھا رہا ہوگا. علم والے وہ ہوں گے جو زمانہ بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے. ضیاء بھائی کوئی کوشچن کر رہے تھے آپ؟ جی جی ضیاء بھائی. ہوں اچھا ایک چیز مجھے بات بتائیں کہ جو گندا اور صاف ہے، کیا گندا اور صاف پانی ایک ہی گلاس کے اندر رہ سکتا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھرانہ نیک ہے جس سے آپ نسبت کرنے جا رہے ہیں نیک ہے، تو انہوں نے اس سے تعلق کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر وہ نیک نہیں ہوں گے، وہ ہائبرڈ والے ہوں گے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، چھوٹی سی باتیں. ہمیں بہت سارے آگے کے لوگ کہتے ہیں نا نہیں 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 ہم تو اچھی ہیں، یہ ہے بھائی اس سے تم نے تعلق کیوں رکھا ہوا ہے؟ انسان کیا، وہ انسان دوستوں کے ایمان پر ہوتا ہے، یہ میرے نبی نے فرما دیا. صحیح ہے، دوست سارے شرابی کبابی زانی شانی، میں ایمان والا ہوں یار، میں نہیں کرتا ایسا. کیسے جھٹلا سکتی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اندر کے جاہل ہوتے ہیں جو ایسی ایسی نا ہم سے حجتیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. نہیں جی میں نے پاک صاف ہونا ہے تو مجھے اپنے دوست اچھے کرنے پڑیں گے، مجھے بروں کو دور بھگانا پڑے گا، ورنہ نہیں ہوں میں اچھا. یہ ایک حقیقت ہے جو جب ہم مان لیں. گڈ ہو گیا.
صحیح ہو گیا. تو ہم آ گیا. اب ہم نے بیس الحمدللہ بنا لی. کوئی کوشچن کر رہا ہے؟ مریم شیخ آپ کر رہی ہیں. وعلیکم السلام جی. جی سب صحیح ہے. اچھا جی جی بول دیں. صحیح ہو گیا. اچھا دیکھیں، پہلی آپ نے بات بولی کہ فرنیچر سے مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ انسان جو ہے وہ عرصے بعد بدلی ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں معجزات تو کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں. اگر اس تصور کے ساتھ دنیا کی تھیوریز بنائی جائیں نا تو میرے خیال سے دنیا کی تھیوریز پھر بن ہی نہیں سکتی. پھر میڈیسن تو آتی ہی نہیں دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ موکسل جو ہے یہ سر صغیر کو آرام دے رہا ہے، پتہ نہیں مریم شیخ کو آرام دے گا نہیں دے گا. نہیں، ہمیشہ جو تھیوریز بنتی ہیں نا وہ جو میکسیمم ڈیٹا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کے بنتی ہیں. تو بچے ایکسیپشنل کیس جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، 100 بندوں کا قاتل بھی ایمان لے آتا ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ بھی قتل کرنا شروع کر دو کہ 100 ہو جائیں گے پھر ایمان لے آئیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ چیز تو وہاں پر آپ کی غلط ہو جاتی ہے. ہمیشہ جو بھی تھیوری بنے گی وہ جنرل پبلک کو دیکھ کے بنے گی. پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سلیکٹڈ جگہ پہ اچھے ہوتے ہیں، بقیہ جگہ پہ اچھے نہیں ہوتے. یہ بھی آپ کی سوچ ہے. دیکھیں ہمارا جو دین اخلاق سے سمجھاتا ہے، جب وہ اخلاق آ جاتا ہے تو وہ ہر کسی کے لیے آتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق ہی نہیں ہے، وہ ایک دھوکے باز شخص یا دھوکے باز عورت ہے جو کہ اپنے مفاد کی خاطر زندگی گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے. تو ایسے دھوکے باز سے بھی دور رہنا پڑتا ہے. میں دوبارہ سے آپ سب لوگوں کو یہ بولوں گا کہ صحیح والا دین جس دن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا، آپ کی دیکھنے والی نگاہ آ جائے گی. تو یہ والی چیز جو ہے یہ ہمارے شریعت میں بہت ویل ڈیفائن ہے ساری چیزیں. جی 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 کوئی سوال کر رہے ہیں؟ میر حسن کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی 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 بہت اعلیٰ بات کر دی. یعنی دونوں باتیں آپ نے بہت اعلیٰ کر دی. پہلی چیز تو یہ کہ جتنے تعلق ہونے چاہیے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. تو اس میں لازماً کیا ہو جائے گا؟ حسن آ جائے گا. اور دوسری چیز آپ نے جو بیان کر دی وہ یہ والی چیز آسانی کے لحاظ سے کر دی. تو بہترین چیزیں ہیں. کمپائلیشن آپ کی بہت اچھی ہے. میں ان سب چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے کو زوم کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس 6 منٹ کے بعد ختم ہوگا، تو میں اسی طرح سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے بھیج دوں گا جو ہمارا اسکیجول بنے ہوئے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں ایک ساتھ اس وجہ سے نہیں بھیجتا کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. تو جو میرے پاس گروپ بنا ہوا ہے اس میں میں بھیج دوں گا. آپ نے اگلے والے کو کلک کر دینا ہے. تو یہ ہمارا جو اب ہوگا وہ 8:45 پہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. میں اپنے اس کو تھوڑا سا لیکچر کو آگے لے کے چلتا ہوں. پچھلا جو لیکچر ہم نے کیا اس میں سمپل کمیونیکیشن کا رول بتایا تھا. پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. اور اسی کو دیکھ کے آج اتنی بڑی تمہید مجھے بنانی پڑ گئی کہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ خود سوچیں نا کہ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ پانی کا گلاس ہے اور میں اس کے اوپر پیر رکھ کے اوپر رنگ کرتا رہوں، میں بولوں یار کتنی اچھی چیز ہے، اس سے رنگ کتنا اچھا ہو جاتا ہے. تو کوئی آ کے مجھے سمجھائے کہ یار جس چیز کے اوپر تو کھڑا ہوا ہے یہ پانی کا گلاس تھا، تو میرے لیے کتنا مسئلہ بن جائے گا کہ کاش پہلے پتہ ہوتا میں اس سے پانی استعمال کر لیتا. اسی طرح سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اولاد کہتے کسے ہیں. تو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا.
ہم نے سائیکالوجی آف پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن ڈسکس کیا تھا کہ جب بچے کو پیرنٹس ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کے سارے سینسز بلاک ہو جاتے ہیں، یا پھر بچے کو حد سے زیادہ اگر ہم پیسیو ہو کے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ایگریسو رہنا چاہیے، وہ بھی اس کے لیے خراب ہے، نہ پیسیو رہنا ہو چاہیے، یہ بھی اس کے لیے خراب ہوتا ہے۔ اسرٹیو رہنا چاہیے، جو کہ آج کے لیکچر کے اندر میں بہت زیادہ ڈیپتھ پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ چیزیں لے کر آؤں گا۔ انہیلتھی ریلیشن شپ، ٹاکسک ریلیشن شپ بچے کو کس طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں کسی جگہ پہ سیشن لینے کے لیے گیا ہوا تھا، فیملی سیشن تھا، تو غالباً ان کی 12 فیملیز تھیں جنہوں نے گیٹ ٹوگیدر کیا ہوا تھا، کسی اپنے کسی بڑے گھر کے ہال کے اندر تھا۔ تو ان میں سے کچھ بچے جو تھے وہ باغی بچے تھے۔ تو میں نے ان سب سے کہا، سیشن کے درمیان میں میرا 4 گھنٹے کا سیشن تھا، تو 2 گھنٹے کے بعد 15 منٹ کی بریک تھی، تو میں نے بریک میں ان سے کہا کہ میرے کو علیحدہ کمرے میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھنے دیں، جو 3 بچے میں نے ہائی لائٹ کیے تھے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، اٹس اوکے۔ انہوں نے مجھے ان 3 بچوں کے ساتھ بیٹھنے کو کہہ دیا، تو میں نے بچوں کے ساتھ گپ لگانا شروع کر دی، جس طرح سے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جب بچی تلاش کرتے ہیں تو کراس کوشچن ہوتے ہیں، اسی طرح جب بچوں سے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں کراس کوشچننگ کر رہا ہوتا ہوں، جس کے بہت بڑے معنی اور مفہوم ہوتے ہیں۔ میں نے کرنا شروع کر دی تو کھل کے بات سامنے آ گئی کہ ان کے ماں باپ میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے وہ نہ ماں سے باتیں شیئر کر سکتے ہیں، نہ باپ سے باتیں شیئر کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیے، گھر سے باہر محبتیں تلاش کر لیں، جن سے وہ باتیں بھی شیئر کرتے تھے اور سب کچھ بھی تھی، اور وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے اور وہ غلط چیزوں میں پڑ چکے تھے۔ میں نے نیکسٹ سیشن جب شروع کیا تو میں نے نام ہٹا کے وہیں سے باتیں شروع کی۔ میں نے کہا ٹاکسک پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کو کیا دے رہے ہوتے ہیں، دھوکے باز لوگ دے رہے ہوتے ہیں، دہشت گرد دے رہے ہوتے ہیں، زانی دے رہے ہوتے ہیں، زانیہ دے رہے ہوتے ہیں، پلے بوائے دے رہے ہوتے ہیں، پلے گرل دے رہے ہوتے ہیں، یہ ٹاکسک پیرنٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غصہ کر کے بچے سے کام نکلوا لیا، ہم نے غصہ کر کے بچے سے کام نہیں نکلوایا ہوا ہوتا، ہم نے بیسیکلی کیا کیا ہوا ہوتا ہے، ہم نے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بم تیار کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی فیملی پہ تو گرتا ہی گرتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو اس وقت کیا جو وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ تکلیف دینے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ٹیلی فون کال پہ شٹ اپ کال بھی ہوتی ہے، جیسے اگر فار ایگزامپل ایک بچہ اپنے ماں باپ کو یہ کہتے یار یہ کون سی بیماری ہوتی ہے، آپ نے تو سر پہ سوار کر لی ہے، یہ ایک شٹ اپ کال ہے ان پیرنٹس کے لیے جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے میری تربیت ایسے کی ہے۔ یا پھر بچے جو اپنے پیرنٹس کو پیسے بھیج رہے ہوں اور وہ پیسے برابر ہوں جو انہوں نے گھر پہ میڈز رکھی ہوئی ہیں اس کے برابر، تو میں کیا سمجھوں کہ تم نے اپنے ماں باپ کو کس کے برابر تصور کر لیا، وہ جو تم نے گھر میں نوکرانی رکھی ہوئی ہے نا، اس اسٹینڈرڈ پہ لے آئے ہو اپنے ماں باپ کو۔ لیکن یہ ہمارا ہی قصور ہوتا ہے، یہ جب ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس چوائس آف ورڈز نہیں ہوتے، اس وقت ہم نے کہیں سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں یار یہ ہوتے پیرنٹنگ کیا چیز ہے، یہ تو خود ہی آ جاتی ہے، جب ہم نے بچہ پیدا کر لیا تو ہم اسے سکھا بھی تو سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری جہالت یہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جو بچہ پھر اس قسم کے ریٹرن دے رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کے ارد گرد رائٹ لیفٹ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی موجود ہوں جو کہ ایسے تو کرتے ہوں کہ کیا ہو عید بقرعید پہ کپڑے بھیج دینے، لیکن کیا ہے کہ کبھی راتیں ساتھ جاگنا نہ ہو، صحیح ہوگی، کبھی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ کوئی قربانی دی گئی، یہ نوکری چھوڑ دی گئی کہ یار میری ماں بیمار ہے، اوکے نوکری تو اللہ کرے گا دوبارہ بھی آ جائے گی۔ یہ والی اولادیں تیار کرنے کے لیے پہلے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو میرا پچھلا تھا وہ اس طریقے سے تھا، ابھی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ سب کو دوبارہ بھیجوں گا، تو یہیں سے انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔
30 سیکنڈ میرے پاس ہیں، اس میں سے میں بات کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ 30 سیکنڈ بھی رننگ آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں میں نے شروع میں یہ بات بول دی کہ اور آپ نے میرا خیال سے میکسیمم میرے لیکچرز لیے ہیں، میکسیمم سے مراد ہے 3-4 کورسز تو آپ میرے لے چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر چیز کا ماخذ کہتا ہوں قرآن مجید اور میرے نبی کی سنت، اس لیے کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو ٹرو دین سمجھ میں آ جائے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آپ نے آج کی گفتگو میں بھی میرا دیکھا ہوگا، جب میں نے شروع کیا بات کا تو میں نے یہی بات بولی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بچوں کے حقوق میں واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے سورس یہی ہے کہ خدارہ دین لگ کے سیکھ لو، ایک دفعہ محنت کر کے دین سیکھ لو، اگر دین نہ سیکھا تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے اور ہم بھی اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں ہم اپنے کورس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پچھلی گفتگو ہو گئی، ساری بیس بن گئی، سب کچھ ہو گیا، اور اگلی چیز کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم بالکل خیال نہیں کرتے جملے کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ بچوں کو تو ہم پری پلان تباہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ میں نے بچوں کے اندر بھی اس کو اسی طرح سے میں نے لے لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اہم ایونٹس ہوتے ہیں، دیکھنا تو پوری زندگی ہے لیکن معذرت اہم ایونٹ جو ہیں وہ جب میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ میں کس طرح سے اس کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کی امپورٹنس پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ کہ سب سے پہلی جو ہماری سلائیڈ اس کی بنی، انٹروڈکشن کے بعد والی سلائیڈ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ ڈے اوپننگ، کہ جب دن کا آغاز کرنا ہے، جب بچہ سویا ہوا ہوتا ہے ہم اسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے پورے دن کا انحصار اس اٹھانے پر ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹھا کیسے رہے ہو۔ اب میں آپ کو مثالیں دینا شروع کرتا ہوں، میں پورے دن کا انحصار کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کے اندر سلائیڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں نے لکھا ہے 70% اس بیچارے کا جو دن ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اسے اٹھا کیسے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مختلف پیرنٹس سے رائے لینا شروع کہ آپ اپنے بچوں کو کیا، انہوں نے بتایا نہیں میں نے کہ میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، تاکہ میرے پاس یہ تھا کہ ٹرو ڈیٹا آ جائے۔ تو کچھ نے کہا کہ نہیں اٹھتے سر وہ، میں نے کہا ہاں نہیں اٹھتے، بچے ہیں ضد کرتے ہیں، یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے اٹھاتے ہو؟ کہتے پہلے تو ایک آدھ دفعہ کہا اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ، میں نے کہا نہیں اٹھتا اب کیا کریں؟ اس کے بعد کہتے ہیں میری ٹون چینج ہونا شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نلائکو اٹھ جاؤ، جاہلو اٹھ جاؤ۔ اب دیکھیں دن کا آغاز اس بیچارے کا کیسا ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی ٹارچر کر رہا ہے مینٹلی، اور وہ گندے گندے الفاظ بول رہا ہے جو کہ وہ سننا نہیں چاہتے۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ دیر ہو رہی ہے، کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں صبح اٹھتے ہوئے موت آتی ہے؟ دیکھیں ہم اپنے بچے کے دن کا آغاز کس چیز سے کر رہے ہیں کہ اس کو ڈرا کے، خوف زدہ کر کے۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کیسے اٹھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھاتے ہیں اٹھ جاؤ، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا ہے، کمینوں تمہارا باپ مجھے پھر تانے دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، ابھی میں نے صرف 3 کیٹیگریز آپ کے سامنے نیگیٹو اس کی رکھی ہیں۔
پہلی چیز میں اس نے کیا کہا؟ اٹھ جاؤ نالائکو اٹھ جاؤ. اس بچے کو ڈی گریڈ کیا گیا. صبح اٹھتے ہی اس بیچارے کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ تم نالائق ہو. اب وہ پورا دن اپنے آپ کو نالائق تصور کرے گا. دوسرے اسٹیج میں ہم نے اسے کہا اٹھ جاؤ جاہلو اٹھ جاؤ. اٹھتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے. کہ ہم نے کیا کیا کہ اس پہ موت کا خوف طاری کروا دیا. صحیح ہو گئی. تیسری چیز ایگزامپل ہم نے کہا اٹھ جاؤ کمینو تمہارا باپ پھر مجھے تانے دیتا ہے. ان کو باپ سے نفرت کروا دی. یہ وہ سینٹنس اوپننگ میں نے آپ کے سامنے بولے جو کہ مجھے دوسروں نے بتائے. صحیح ہو گئی. اب یہ والی جو چیز ہے کہ جب بچے کا ڈے اوپننگ ایسے ہو رہا ہوگا تو پورا دن اس کا انہی جملوں کے ساتھ گزرے گا، جس کا انحصار ریسرچ کہتی ہے 50%، میری آبزرویشن ابو دین 70% کہتی ہے. صحیح ہے. اسی کے اندر کچھ اور مائیں بھی ہوتی ہیں، وہ کیسے اٹھا رہی ہوتی ہیں. یہ تو ہو گیا اگریسو والا پورشن. ایک ہوتا ہے پیسو والا. وہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ لاڈ کرنا. اٹھ جاؤ، اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ جو بولو گے پکا کے دوں گی، جو بولو گے پکا کے دوں گی، ٹوائے لے کے دیں گے تمہیں، یہ کر کے دیں گے. یعنی کہ پیسو، جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے اور اس کو آرٹیفیشل اس کے ساتھ پیار شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ چیز بھی کیا ہوگی؟ اس کی ڈے اوپننگ کے لحاظ سے کوئی بہت اچھی تصور نہیں کی جاتی. تو پھر آپ لوگوں کا جو اگلا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ آپ ہمیں سختی کرنے دے رہے ہیں، نہ آپ ہمیں نرمی کرنے دے رہے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اپنی ایموشنز کو پازیٹیو رکھیں. صحیح ہے. ایک تو یہ کہ رول ماڈل بنے بچوں کے سامنے. سب سے زیادہ ضرورت بچے کو جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ اپنے سے ہٹ کے تو میرے ساتھ باتیں نہیں کرتے. خود تو صبح فجر میں اٹھتے نہیں ہیں، مجھے اسکول کے لیے اتنا جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں جو ماں باپ تہجد میں اٹھ رہے ہوتے ہیں ان کا بچہ صبح اٹھتے ہوئے رتی برابر تنگ نہیں کرتا. رتی برابر کہہ رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماں باپ کو رول ماڈل بننا ہے. آپ کا اللہ کا معاملہ ہے لیکن مشورہ صرف دے رہا ہوں، تہجد سے دن کا آغاز کیا جائے. صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. اب بچے کو کیسے اٹھانا ہے؟ پازیٹیو سینٹنسز اپنے پاس کلیکشن رکھیں اور روزانہ ایک ہی سینٹنس آپ نے نہیں بولنا. دیکھیں پیرنٹنگ جو ہے نا یہ محنت طلب کام ہے. ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہ جن لوگوں نے سوالات کیے ان میں دیکھیں ان میں صرف کیا تھا کہ ہوم ورک نہیں تھا سوالوں کے اندر. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ لیکچر کے بعد نوٹس ہی نہیں بنا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہی معاشرے کی نگیٹیوٹی آپ لوگوں کے اندر بھی آئی ہوئی ہے ابھی تک. اب آپ نے ایک دن سوچا کہ بچے کو میں اٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا دیکھیں سورج اٹھ گیا. سورج جب اٹھتا ہے تو ہمیں بھی اٹھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کا آغاز روشنی سے اسی وجہ سے کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے مجھے دیکھا، میں الحمدللہ کیا ہوا تہجد میں اٹھی، اللہ کو یاد کیا، اسی وجہ سے دیکھیں میں فریش ہوں بہت زیادہ، میں بہت اسمائلنگ فیس کے ساتھ کام کر رہے، میرا پورا دن اچھا گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی جب صبح اٹھ رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیے گا دن کا آغاز کتنا اچھا ہوگا. یہ ایک دن کیا ڈیٹا ہوا، یہ رپیٹ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ واقعی میں حقیقت پہ مبنی ہے کہ فرشتے صبح کی یہ ساری روٹین لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ یہ جملے رپیٹ کر لیے. اسی طرح سے آپ نے ورکنگ کی ڈے اوپننگ کوڈز آپ کو نیٹ سے مل جاتی ہیں، تو آپ نے ڈے اوپننگ کوڈز کو اپنے الفاظوں میں ٹرانسفارم کرنا ہے. وہ نہ ایگریسو ہونا چاہیے ہے نہ پیسو ہونا چاہیے ہے، بلکہ میرے پاس ایسی بھی ایک مدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ وہ اتنی غلطیاں در غلطیاں کر رہی ہیں لیکن کورسز کی طرف جب آتے ہیں تو کہتی ہیں کہ بہت دل کرتا ہے آپ کے کورسز کرنے کا، ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس.
تو یہ ایک اور اپنے ساتھ جھوٹ ہے. لیکن کرتی کیا ہیں وہ تو رکھ کے تھپڑ مارتی ہیں صبح میں اگر ان کا بچہ نہ اٹھے. کوئی بھی 3 بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ, تو ان کے گھر والے مجھے بتاتے ہیں کہ دوسرے کمروں تک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اتنا انہوں نے اپنے بچوں کو ڈھیٹ کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مار لے جتنا مارنا ہے, نہیں اٹھ کے دینا. تو کیا ہے کہ نہ ایگریسو نہ پیسو, اسرٹیو کی میں نے آپ کو 2 سے 3 مثالیں دی ہیں. اب آپ کے کچھ کوشچنز ہوں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کوئی کوشچن نہیں آیا. اب میں آ رہا ہوں سلائیڈ نمبر 3 پر. جی 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 ضیاء بھائی. اچھا, آپ یقین کیجئے گا ضیاء بھائی, آپ کے بولنے سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا کہ ضیاء بھائی نے یہی کہنا ہے. دیکھ لیں میں آپ کے ذہن اب پڑھنے کے قابل ہو گیا ہوں. اس کا الٹ سوچیے نا ضیاء بھائی, ہم لگا کیوں رہے, ہم خود کر کیوں نہیں رہے؟ اگر بچے کے کان میں ماں کی تلاوت کی آواز جائے گی, باپ کی تلاوت کی آواز جائے گی, وہ ریکارڈنگ سے 1000 درجے بہتر ہوگی, 1000 درجے. تو کاش آپ لوگ یہ شروع کریں, بجائے اس کے کہ ریکارڈنگ لگائیں, آپ کریں. ماشاءاللہ صبح ایک ایک پارہ دونوں پڑھ لیا کریں, صحیح ہوگی. تو وہ بچے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ. اور یقین کریں میں نے آپ کو ابھی کہا, آپ سارے اس کو اپنے پاس لکھ لیں. اگر یہ چیز ایسی نہ ہو, جتنی پلینٹی میرے پہ لگانی ہو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی زبان پر اعتبار کر کے اتنی پلینٹی پے کروں گا. آپ لوگ تہجد میں اٹھیں, صحیح ہو گئی, 90 دن تک, اور 90 دن تک آپ لوگ اس تہجد کے بعد تلاوت کریں. آپ کے بچوں نے اگر صبح اٹھتے ہوئے تنگ کیا تو میں پلینٹی پے کروں. کوئی اور کوشچن؟ وعلیکم السلام فیصل بلا. جی 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 ہاں, ویسے تو وہیں ہونا چاہیے, کہ ان کو صبح اٹھنا چاہیے نا بچوں کو, تو ہونا چاہیے بالکل. وہیں پہ نماز بھی وہیں ہونی چاہیے ہے, وہیں آپ کی تلاوت بھی ہونی چاہیے. صحیح ہو گیا. میں اگلی سلائیڈ پر آ جاتا ہوں. اچھا جی, اگلی سلائیڈ میری ہے بریک فاسٹ. بہت امپورٹنٹ چیز. جیسے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اٹھانا صبح کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ورکنگ نہیں کی. ہاں جنہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہوگی, میں ایسا نہیں ہوں کہ میں یہ بولوں کہ صرف میں نے ہی ورکنگ کی ہوئی اور کسی نے نہیں کی ہوئی. لیکن میرے ارد گرد بے انتہا فیملیز ہیں, 900+ فیملیز کی کنسلٹنسی بھی الحمدللہ ہو رہی ہے, اور میرے ارد گرد بھی موجود ہیں. بریک فاسٹ کے ٹائم پہ کیا ہوتی ہے, ہپڑ دپڑ. جتنے میرے کلائنٹ ہیں ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ناشتہ نہیں کر کے جاتے ہیں, اس ٹائم پہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو وہی ہو گیا, ڈے اوپننگ اگر اچھی ہوگی, بچہ ٹائم پہ اٹھا ہوا ہوگا. اب اسکول جانے سے 15 منٹ پہلے اسے اٹھاؤ گے تو اس بیچارے نے کیا ناشتہ کرنا. 90% مائیں تو باہر گاڑی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں ناشتہ کروا رہی ہوتی ہیں. افسوس ہے کہ یہ ناشتہ اس بیچارے کو کیا انرجی دے گا یار. اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے نا. بھینس کی طرح سے پیٹ تو نہیں بھرنا ہوتا نا, بہت سارا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں کا. اب آ جاتے ہیں اس ٹائم پر گفتگو کون سی کرنی چاہیے. ہمارے ادھر کی گفتگو کیا ہو رہی ہے, یار تم بہت زیادہ ضدی نہیں ہو گئے؟ کل تم کہہ رہے تھے کہ یہ کھانا ہے اور آج تم کہہ رہے ہو کہ کچھ اور کھانا ہے. تمہاری پسند کیوں ہر وقت بدلی ہوتی رہتی ہے؟ جس بچے نے جا کے 6 پیریڈز لینے ہیں اسکول میں, اس بچے کے دن کے آغاز میں اور کھانے پہ جس بیچارے نے انرجی لینی ہے اس کے ہر لقمے کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیگیٹو ورڈز لائے جا رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوسرے تیسرے کی مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ ہر وہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ نہ ہی کھانے کے لیے بیٹھتا, میں یہاں پر تو زیادہ بہتر تھا.
हालांकि होता क्या ہے کہ یہ جو بچہ صبح ناشتہ کرتا ہے، جب اس کے ساتھ پازیٹیو سینٹنسز بولے جاتے ہیں، پازیٹیو موٹیویشنل کوٹس شیئر کی جاتی ہیں، تو بچے کو بوسٹ ملتا ہے. بچے کا وہ کھانا جو ہے وہ 10 گنا زیادہ انرجی کے ساتھ اس کے اندر جاتا ہے، اس کی سوچ کو چینج کرتا ہے. باقاعدہ ریسرچ ورک یہ کہہ رہا تھا کہ جو شروع کے 2 سے 3 پیریڈز ہوتے ہیں، جو بچے ناشتے پہ اچھی گفتگو کر کے جاتے ہیں، وہ کم از کم 2 سے 3 پیریڈ تو بہت زیادہ فریش گزار رہے ہوتے ہیں. آگے پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انرجی ڈاؤن ہو رہی ہوگی تو وہ پھر علیحدہ کام ہو جائے گا. پھر یہاں پر بھی ہمیں وہی تینوں کام کرنے ہیں، نہ پیسو کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ ایگریسو کرنی ہے، بلکہ کیا رکھنی ہے، اسرٹیو رکھنی ہے. اسرٹیو رکھنے کے لیے آپ کو اسرٹیو سینٹنسز سیکھنے ہوں گے، اسرٹیو کوڈ سیکھنی ہوں گی. آپ ناشتے پہ بھی بات کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا. ایک تو یہ ہے کہ بچے کی ڈیلی ایک جیسا کھانا نہیں ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ، اور کوشش کریں آپ بھی وہی ناشتہ کریں جو بچے کو کروایا جا رہا ہو، اور پھر آپ نے اس کی افادیت سچی بیان کرنی ہے. ایک تو ہمارے ادھر جھوٹ اتنا زیادہ رائج ہے کہ ہم بچے کو دودھ دے رہے ہوں گے جس کے اندر کیلشیم اور کچھ منرلز ہوتے ہیں، اور ہم اس کے اندر جو خصوصیات گنوا رہے ہوں گے وہ نیوروبیان اور بی کمپلیکس سارا ڈال دیا ہم نے اس کے اندر. ارے بھائی، جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوگا وہ بولے گا میری ماں تو میرے ساتھ جھوٹ بولتی تھی، میرا باپ تو میرے ساتھ جھوٹ بولتا تھا. تھوڑی سی محنت کر کے اس کے انگریڈینٹس پڑھ لیے، اس کی دیکھ لیے کہ خصوصیات کیا ہیں، وہ بیان کر دی اس ٹائم پر. لیکن کیا ہے، کوشش کریں یونیک ڈیٹا شیئر کریں، اسمائلنگ فیس کے ساتھ بچے سے بات کیا کریں، پازیٹیو وے سے بات کیا کریں. اگر بچہ کوئی بدتمیزی بھی اس ٹائم پر کر رہا ہے تو آپ نے اس کا اسرٹیو آنسر دینا ہے، نہ پیسو ہو جانا ہے کہ بچہ ککیں مار رہا اور آپ ککیں کھاتے رہے. ایسا بھی ہوا ہے. اور نہ ایگریسو ہو گیا کہ رکھ کے بچے کو تھپڑ مارا تو منہ اس کا دوسری طرف ہو گیا. اسرٹیو سولوشنز نکالے جائیں گے. کوئی کوشچن؟ ضروری نہیں ہے. دیکھیں تھوڑی سی محنت کر کے جب آپ کوالٹی ڈائلاگ کریں گے ان کے ساتھ تو آپ ان کی چیزوں کو بھی اچھا کر سکتے ہیں. ہاں ہاں، کوئی ایسی دیکھیں ابھی تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا پچھلا سارا ٹینور گزرا ہے اس میں تو ہم نے غلطیاں کر دی ہیں نا. اس غلطیوں کی پنشمنٹ ہماری یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے گی. صحیح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوالٹی ڈائلاگ بھی ساتھ ساتھ رکھیں، ساتھ ساتھ کبھی اس کی مانیں، کبھی اپنی چیز ڈال دیں، لیکن اسرٹیو وے سے ہی چلیں. صحیح ہے. تو وعلیکم السلام. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کو رزلٹ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے ابھی میں آپ ہی سب لوگوں کی بات کروں کہ جو میرے پراپر کلائنٹ ہے فیملی کاؤنسلنگ کے، آپ لوگوں نے کتنے عرصے کے بعد مجھے ریٹرن دینا شروع کیا، لیکن میں نے اتنا عرصہ آپ پہ مسلسل محنت کی، تو اب آگے تھوڑا سا ریٹرن آنا چاہیے. تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے بچوں پہ بھی محنت کرنی ہے. جی افشین، آپ کوئی سوال کر رہی ہیں؟ اللہ کے ساتھ. ہاں جی 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 جی. اچھا، بچہ کیا زیادہ پسند کرتا ہے بتائیں میرے کو. صحیح ہو گیا. اچھا جو ہوتا ہے نا بچے کا، جی 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 جی، دودھ ہو گیا اور ہاں تو
نہیں نہیں، زبردستی بالکل نہ کریں آپ کوئی بھی چیز چینج کرنے کے لیے آپ ایکسٹرا میں کوئی چیز بنا دیں، صحیح ہو گیا، اور اسے کہیں کہ صرف ٹیسٹ کرو. ہوتا یہ ہے کہ بچہ ہو، جانور ہو، انسان ہو، ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کروانا پڑتا ہے. جانور کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا نا تو جانور کو نمک مسالہ بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں نا نمک لگا دیتے ہیں جو ہم نے کھلانا ہوتا ہے، تو وہ کھا لیتا ہے. پھر اگلی دفعہ نمک تھوڑا کم کر دیتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد جانور وہ چیز کھانا شروع کر دیتا ہے جو ہم اسے کھلانا چاہتے تھے. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جو اس کو چینج دینی ہے وہ چینج کوانٹٹی میں کم رکھ کے لیکن ساتھ رکھ دی. ایک دن نہیں کھائی، بہت ہی تھوڑی تھی، آپ کھا لیجئے گا. دوسرے دن، تیسرے دن اسے کہا کہ ہلکا سا ٹیسٹ کر لو. ٹیسٹ کرنے میں کیا، اس طرح سے ٹیسٹ ڈیولپ کروانے پڑتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے چلے گی. جی ہاں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسے کیا پسند ہے؟ چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ دو چیزیں تو ہو گئیں، چائے پراٹھا ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو، اور ضروری نہیں ہے ناشتے پہ. ہاں ہاں ہاں، سالن اور بولیں. صحیح ہو گیا. اب آ گیا یہیں پہ سلوشن آ گیا، آپ نے خود ہمیں سلوشن بتا دیا. اب کیا کریں، انڈے والا سالن دن میں صبح میں کسی دن رکھ دیا، اور بہت کم کوانٹٹی میں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوانٹٹی بہت کم رکھنی ہے، اس لیے کہ بچہ اکثر کوانٹٹی دیکھ کے بھی ڈرتا ہے. آپ نے صرف ایک آدھ نوالا رکھا، کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، ایسے ہی ٹیسٹ کرو اس میں کیسا لگ رہا ہے یہ. تو اس طرح سے آپ نے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کروانا ہے. میں تو ہنس کے ایک بات بولتا ہوں، چائنیز تو اپنے بچوں کو کتے بلیاں کھلا دیتے ہیں، یار تم لوگ انڈا نہیں کھلا پا رہے اپنے بچوں کو. نہیں 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 نہیں، دیکھو یہ چیز آپ اپنے نا خود وہ کر رہے ہو، ڈینائی کر رہے ہو اپنی بات کو. جب آپ ٹیسٹ ڈیولپ کروا دیتے ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بچہ چوائس میں وہ شامل کر لیتا ہے. اور یہ میں ایک پریکٹسنگ نہیں کہہ رہا، میرے پاس یہ جو ڈیفینس کی میری کلائنٹ ہے، تو اس کی جو بچی تھی وہ یہ نہیں کھاتی تھی، فش نہیں کھاتی تھی، لیکن وہ کٹلس بہت شوق سے کھاتی تھی. تو ہم نے کیا کیا، کٹلس کے اندر چھوٹی چھوٹی فش ڈلوانا شروع کر دی. آج وہ پوری پوری فش اکیلی ماشاءاللہ کھا لیتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس طرح سے پریکٹسنگ کرنی ہے. تو کیا ہوگا، ایک دو تین چار دن کے بعد وہ ٹیسٹ کی طرف جائے گا. کرتے کرتے کیا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی چوائس میں وہ چیز آ جائے گی. آپ کریے گا 15 دن، پھر مجھے بتائیے گا. ماشاء اللہ. جی 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 جی، بہت اچھا، بہت اچھی بات کی، بہت اچھی آپ نے بات کی. بالکل یہ بھی کیا جا سکتا ہے. بچوں کو پیزا بہت پسند ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے. اور یہ جس خاتون کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جب بھی کوئی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اچھا اس میں کیسے کروں. تو میں پھر ان کو یہی پوچھ کے بتاتا ہوں کہ کون سی چیز پسند ہے، اس کی ہم کو ایک ڈش بنوا لیتے ہیں. اور بچے الحمدللہ وہ سب چیز کر رہے ہوتے ہیں، یوز کرتے ہیں. جیسے کہ ایک بچی تھی ہماری، وہ اسی طرح چھوٹی، وہ دودھ نہیں پیتی تھی، لیکن کیا تھا کہ اسے چاکلیٹ بہت پسند تھا. ہم نے چاکلیٹ ملک شروع کروا دیا. پھر کرتے کرتے کبھی اسٹرابری پہ بھی لے کر آ گیا. آج ماشاءاللہ ہر طرح کا دودھ پی لیتی ہے. تو یہ کہ یہ سارے ٹیسٹ ڈیولپ کروانے پڑتے ہیں. جی جی جی، کون بول رہا ہے؟ جی جی جی،
وہ برین میں ٹریگر پوائنٹ بن گیا نا. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کو بیسیکلی اس سے نفرت کروائی گئی, یعنی کہ جیسے ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ویسے ہی ٹیسٹ کو ختم بھی کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ٹیسٹ ختم کیا. اب آپ نے کوئی اس کی پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ اس میں بنانی ہے جس میں انڈا کم مقدار میں ہو لیکن ہو شامل, تو آہستہ آہستہ اسی چیز کے اندر انڈے کی مقدار آپ بڑھاتے چلے جائیے گا. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جی 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 بولیں. صحیح ہے, نہیں غلط بات نہیں ہے. اس میں ایک کام کیجیے گا نا. ہاں اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ عرصے کے بعد آدھا بوائل ایگ رکھ دینا ہے. وہ چاہے آپ خود کھا لیں لیکن وہ سالن کے اندر موجود ہو. تو کیا ہوگا, برین کے اندر جو یہ ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا اسے توڑنا پڑتا ہے. یہ باقاعدہ NLP کی ایکسرسائزز ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی, کہ ہمیں یہ جو برج ہے یہ توڑنا پڑے گا. تو وہ آپ اس طرح پہلے ڈیٹا ڈالیں گے اس کے اندر پکچر کی فارم میں, پھر اس سے ریلیٹڈ ایگزامپل کرتے کرتے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا, لیکن چونکہ اس نے کھانا تو شروع کر دیا تو انشاءاللہ بریک ہو جائے گا. جی 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 بولیے گا میرے سے. جی 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 میں نے شروع ہی وہاں سے بات کی تھی کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اللہ اسے خوش رکھے, محمد احمد نام ہے, اس کو پیزا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا. تو اس نے کیا کہا, اس نے اپنے دوستوں کو کہا یار آلٹرنیٹ ڈے میں پیزا کھانے جایا کریں گے. تو کہتے ہیں میں صرف ایک نوالا لیا کرتا تھا, اور آج وہ محمد احمد کو اللہ خوش رکھے 3 بڑے پیزا کھانا تو اس کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, بڑے کو بھی اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. میں نے بہت عرصے تک مٹر اور لوبیا نہیں کھایا تھا, جب تک میری والدہ بیمار نہیں ہوئی تھی نا, تو وہ میرے لیے علیحدہ سے کھانا پکایا کرتی تھی جس دن گھر پہ مٹر اور لوبیا پکتا تھا. جب والدہ بیمار ہو گئی تو پھر مجھے ہوا کہ یار اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. بلکہ ایون یہاں تک ہوتا تھا جب چاول پکتے تھے, مٹر پلاؤ پکتا تھا, تو امی باقاعدہ چاول میں سے مٹر نکال کے ایک پلیٹ میرے لیے بنایا کرتی تھی. لیکن جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے ٹیسٹ ڈیولپ کیا, آج مٹر بھی کھاتا ہوں, لوبیا بھی کھاتا ہوں. تو جی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. دنیا کی ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں, آپ میں سے جو خواتین ہیں وہ یہ چیز جانتی ہوں گی, کبھی کبھار پریگنینسی میں ڈاکٹر کچی, یہ جو ہے حکیم وغیرہ, کچی کلیجی کھانے کو بھی دے دیتے ہیں, اور یہ کھاتی ہیں, ٹیسٹ ڈیولپ کرتی ہیں. تو یہ سب کیا جا سکتا ہے. بڑے کے لیے تو بہت آسان ہے, بچے کے لیے میں نے آپ کو بتا دی پریکٹسنگ کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ. کوئی پوچھ رہا ہے؟ ہاں کون بول رہا ہے؟ جی 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 ہوں 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 اب دیکھیں نا, یہ فوبیا ایک آ گیا. ہوں ہوں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہوں 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 ہوں
ہوں ہوں ہوں اب دیکھیں نا، اس میں سے دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں کہ ایک تو یہی والی چیز آئی کہ آپ نے کوالٹی ڈائلاگ سے سلوشن نکالا، صحیح ہو گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ آپ بیک فٹ نہیں ہوئی، آپ نے کہا کہ اس بچے کا پرابلم جینون ہے۔ جب بچہ آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ڈائلاگ اس وجہ سے کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہر بات شیئر کرے، تو اس سے سلوشن نکل آ گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میرا سوال ہے آپ کو سے، آپ مجھے بتائیے گا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، تو زبیر جب چھوٹا تھا، جب آپ میرے پاس کراچی آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، میں پڑھا رہا تھا وہاں، تو بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ میرے سے ملنے آئے تھے، تو آپ نے مجھے اس کا ناشتہ بتایا تھا، مجھے دوبارہ بتائیں گے؟ ہاں، صحیح ہو گیا، ماشاء اللہ۔ صحیح ہو گیا۔ دیکھیں ایک چیز تو ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بچہ یونیک ہوتا ہے، تو آپ کو ایسے ہی اپنے ہر بچے کو ٹریٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ وہ یونیک ہے، لیکن کرنا یہی ہے جیسے آپ نے کیا کہ کوالٹی ڈائلاگ کرنا ہے اور بچے کو جھوٹا تصور نہیں کرنا۔ جی ہاں، نہیں، کہنے کی بات یہ ہے نا کہ ہم کو اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں بچہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھاگنا چاہتا ہے کھانے سے، تو یہ ایک بہت اچھی چیزیں آپ نے بتائیں، یعنی کہ ہمارے سیشن کے اندر ہی ڈسکشن میں آ گئی۔ ایک تو کوالٹی ڈائلاگ سے سلوشن نکالا جائے، اور سیکنڈلی کبھی یہ نہ تصور کیا جائے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی چیز چھپانے کے لیے کچھ اور بولا ہے، نہیں، بچے کا جینون ریزن ہوتا ہے، اس کا سلوشن نکالا جائے گا۔ صحیح ہے، یو ویلکم۔ بہت اچھی چیز ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ خوش رکھے۔ اچھا جی، اگلی جو میری سلائیڈ ہے، دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں یہ زندگی میں کتنا یعنی کہ رول ادا کریں گی، بچے کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اگر آپ ان چیزوں پہ محنت کر لیں گے تو۔ اگلا بریک فاسٹ ہو گیا، اس پہ ہماری کہ اس طرح کی ڈسکشنز ہو گئیں، باقاعدہ پری پلان ڈسکشنز ہو گئیں کہ آپ لوگوں نے سوچا کہ کیا بولنا ہے اس پہ۔ اس کے بعد آ گیا اسکول بھیجتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب اسکول بھیجتے ہوئے ہمارے سینٹنسز کیا ہوتے ہیں؟ تنگ نہیں کرنا، سارے کام کرنے ہیں، صرف کھیلتے نہیں رہنا، یعنی کہ جو دنیا جہان کی نیگیٹو چیز ہے وہ ہم بچے کو کانوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ارے یار، یہ آبزرو کی جاتی ہیں، جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا نا کہ لڑکے اور لڑکی کی چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں۔ شرابی کبابی بندہ ہوگا، وہ بولے گا جی میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن آبزرویشنز ہوتی ہیں ساری کی ساری۔ اسی طرح سے یہ باتیں بچوں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی، آبزرو کرنے کی ہوتی ہیں، اور ان کا سلوشن بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے کوالٹی ڈائلاگ سے۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب وہ جا رہے ہو؟ بوسٹ کرنا ہوتا ہے ان کی انرجی کو، کہ آپ نے بتانا ہے فار ایگزامپل اگر ان کے اس میں جو ہیں کلرز کے حساب سے کلب بنے ہوئے ہیں، اور اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ کلر ہے، آج تو ریڈ پرنسس جائے گی تو ہو ماشاء اللہ سارا ہوم ورک ہے، سب کچھ ہے، ٹیچر تو اتنی خوش ہوں گی، مجھے لگتا ہے کہ آپ جب جاؤ گی نا، ٹیچر تو وہ ہو بہترین خوش ہو جائیں گی بہت زیادہ اس کے لیے، وہ اس کو موٹیویشن ملی اس چیز کی، اچھی طرح سے جب بھی مار کے اس کو پیار کیا۔ دیکھیں اس کے اندر میں نے باقاعدہ ریسرچ لکھی ہے کہ یہ جو اسکول جاتے ہوئے جو حق کرنا ہے وہ کتنا زیادہ بچے کو اچھا لگتا، کہ کتنی دیر تک وہ یہ حرارت، یہ آکسیٹوسن جو لو ہارمون ہے، یہ کتنی دیر تک وہ فیل کرتا رہے گا، کم و بیش 2 سے 3 پیریڈ تک وہ فیل کرتا رہے گا۔ پھر وہ جو موٹیویشنل سینٹنسز آپ کے ہوں گے، وہ جو آپ نے اس کو بوسٹ کیا ہوا ہوگا، وہ چیز جو ہے وہ اسے اسکول میں بہت ریلیکس رکھے گی، انرجیٹک رکھے گی۔ اسی کے بجائے اگر آپ نے کوئی نیگیٹو ہو، جیسے اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے
مائیں خود ہی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچوں کے باپ سے لڑی ہوئی ہوتی ہیں، اوئے ہوئے اس کے بعد تو ان کی شکل پہ جو ہے وہ 12 بجنا بھی کوئی اور کہانی، کوئی اور بات بول دیں کہ وہ بجا ہوا ہوتا ہے. اب اتنا ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہوا ہوتا ہے، اتنی ایموشنز ان کی خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے. اب جب یہ حال ہوگا تو بچہ وہاں جا کر بھی کیا کرے گا، ڈسٹرب بھی ہوگا. باقاعدہ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں جا کر اپنے ارد گرد والے بچوں کے ساتھ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ لڑتے رہتے ہیں. تو اس ٹائم کے سینٹینسز آپ نے کلیکشن کرنی، باقاعدہ ڈائری بنانی ہے آپ لوگوں نے، جس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ڈے اوپننگ کے سینٹینسز کون سے ہوں گے، کلیکشن کرنی ہے ان کی 25 30 50 سنبھال کے رکھنے ہیں، پھر ان کو بڑھاتے رہنا ہے. بریک فاسٹ کے ہو گئے، پھر کیا ہو گیا، اسکول بھیجنے کے لیے آپ کے پاس یونیک کلیکشنز ہونی چاہیے، موٹیویشنل کلیکشن ہونی چاہیے جو کہ آپ نے یونیک دینی ہے. اور پھر آپ نے آبزرو کرنا ہے جب ایسے آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہو تو کیا چینجز آ رہی ہیں اس کی لائف کے اندر. اس میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو، میرے پاس 2 منٹ ہیں، یہ والا سیشن ختم ہونے میں پھر دوبارہ میں کروں گا، لیکن کوشچن آپ کا لے سکتا ہوں میں. جی ہاں جی ہاں جی، یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بریک فاسٹ ہو گیا یا پھر ڈنر ہو گیا، یہ پوری فیملی کو اکٹھا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ باتیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، اور میری کسی سلائیڈ میں یہ آئے گا بھی، یہ پوائنٹ باقاعدہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس سلائیڈ کے اندر کہ بیسٹ ٹائم جو ہوگا وہ یہ کھانے کا ہوتا ہے جس میں آپ بہت کچھ لرن کروا سکتے ہیں. تو بالکل یہ اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں اس کو ایکسپلین کروں گا. اور اس سے ریلیٹڈ کسی اور کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہو. اچھا، اس میں 1 2 چیزیں اور ایڈ کر دیتا ہوں، اگر آپ کوشچن نہیں کر رہے ہیں تو پوچھ لیں ورنہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. کہ بچہ جتنی بھی بدتمیزی کر رہا ہو صبح جاتے ہوئے، آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ایموشنز جو ہیں وہ کنٹرول رکھنی ہے. آپ کا ٹیمپر لوز نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چوائس آف ورڈ غلط نہیں ہونے چاہیے، آپ کی ایگزامپل جو ہے نا وہ بلو دین ایوریج نہیں ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا، 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا. میرے پاس ایک ماں ہے، وہ کہتی ہے پورا دن اگر بچہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے تب بھی رات میں وہ میرے کو یہ کہہ کے سوتا ہے، اماں میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار نہ تجھی سے کرتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو یار، وہ بچہ بیچارہ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے، لیکن رات میں سوتے ہوئے وہ سچ بولتا ہے. یہ باقاعدہ سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی سے سچ سننا ہے تو رات میں سونے سے پہلے والے آدھے گھنٹے میں سننا، 90% چانس ہے کہ وہ سچ بولے گی. بالکل صحیح ہو گیا. نہیں بالکل صحیح ہو گیا یہ والی چیز. ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف کہ ہم نے ابھی جو ذکر کیا وہ یہ والا ہوا کہ بچہ جب اسکول بھیج رہے ہیں تو کیا ہو گیا. اب آ گیا کہ بچہ جب اسکول سے آ رہا ہو. آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہے سٹارٹر. کوئی بھی گفتگو جب شروع کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت، اب جب بچہ اسکول سے آ رہا ہے تو ہمارے جملے کیا ہونے چاہیے ہیں. کہ میں نے پیرنٹ سے پوچھا تو مختلف طرح کے جواب آئے، جن کو کچھ کو میں کمپائل کر دیتا ہوں. کہ ایک نے کہا کہ کبھی میں سلام کرتی بھی ہوں کبھی نہیں بھی کرتی. میں نے کہا جی کرنے میں کیا وجہ ہے، نہ کرنے میں؟ کہتی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پری پلان وہ بچے کو ریسیو نہیں کر رہی ہوتی. صحیح ہے. اچھا
کسی نے کہا کہ میں پوچھتی ہوں کیا تھا لنچ آج، یہاں آج بھی خالی لے کر آ گیا ہو، آتے ہی ایک بمباری کر دی کہ پوچھ لیا کہ وہ ہے لنچ لے کر آئے تھے یا نہیں لے کر آئے تھے. بھائی اگر اس کی عادت ہے نہیں کرنے کی تو آپ کو اس کی پریکٹس کروانی ہے، آپ نے آتے ہی اس پہ بمباری نہیں کرنی اسی کے لیے. کچھ ہے آتے ہی پہلا کوشچن کیا پڑھا تھا آج، ٹیچر کو تنگ تو نہیں کیا تھا، نیگیٹو ساری چیزیں. اچھا ابھی اس نے قدم رکھا ہی نہیں ہے یا اسکول میں بھی ہے ابھی وہ آپ کے پاس آئے ہی نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ کیا کام ملا آج آپ لوگوں کو، حوصلہ کر لیں یار تھوڑا سا. جیسے یہاں پر میں نے جو اس سلائیڈ کے اندر آپ کو پہلی چیز لکھ کے بھیجی ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچے کو روزانہ کم و بیش 17 دفعہ گلے لگانا ہے پری پلان، اور وہ ایسی جپی ہونی چاہیے ہے کہ گرمائش پوری آپ کی جائے، اتنی دیر تک آپ نے اسے روک کے رکھنا ہے. تو بھائی جب بچہ اسکول سے آ رہا ہے تو گلے لگائیں، اسے پیار کریں، تھوڑا سا اسے نارملائز کریں، پتہ نہیں اس کا دن کیسا گزرا ہے. تو پہلے آپ نے یہ والی چیز کرنی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پازیٹیو کمیونیکیشن رکھنی ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے سارا کچھ، بہت اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اچھا دن آپ کا گزار دیا. تو اگر آپ اسکول لینے کے لیے گئے ہوئے ہو تو اب چلو اب ہم گھر چلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا، ایک پازیٹیو گیسچر دینا ہے، آپ نے اپنی وائس کو پازیٹیو رکھنا ہے. اچھا اس کے علاوہ فار ایگزامپل اسے چوٹ لگی ہوئی ہے، او ہو چوٹ لگ گئی، کیسے لگ گئی، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر زیادہ لگی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کو جا کے اسکول سے پوچھنا ہے، لیکن اس میں بھی اپنے بچے کا قصور نہیں ظاہر کرنا تاکہ بچہ ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہو. اگر نہیں ہے تو اوکے ہاں بیٹا کھیلتے رہتے ہیں، لگتی رہتی ہے، انکریج کریں اس معاملے میں بھی اس کو. تو اسی کے اندر ایک چیز اور میں نے آپ کو ریسرچ دی ہے کہ یہ جو انکریجمنٹ ہوتی ہے یہ بچے کو بہت تیزی سے اوپر لے کے جاتی ہے. جب آپ اس کو مار مار کے پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے آپ انکریج کر کے جب اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا رول بالکل جو ہے مختلف ہو جاتا ہے. یہی چیز آپ نے جب وہ گھر آ رہا ہو تو آپ نے کرنی ہے اس میں. پھر آپ نے اگر اس کے کسی بات کا جواب لینا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سختی کریں، آپ اوپن اینڈ کوسچن کریں. جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ کوالٹی کمیونیکیشن میں جب کسی سے کوئی چیز پتہ کرنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انٹیروگیٹو سینٹینس بولے جاتے ہیں کہ جس کے اندر کیا ہو، کوئی کوسچن ایسا ہو کہ جس کے آنسر کی وجہ سے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے. او ہو چوٹ لگی ہوئی آپ کی نا، مجھے لگتا ہے شاید کھیلتے ہوئے لگ گئی ہوگی. اب آپ نے پوز لے لیا، اوپن اینڈ کر دیا، اب وہ کوئی نہ کوئی آنسر دے گا. تو اس طریقے سے بچے کے ساتھ جب آتے ہیں تو بات کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ غصے سے، بجائے اس کے کہ جلد بازی میں. جیسے جب ہم ہنس کے بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ اسے اسمائل کے تحت ریسیو کیا جا رہا ہے. صحیح ہوگی اس کا، اس پہ آپ کر کے دیکھیے گا کہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جب آپ ہنستے ہوئے جب وہ اسکول سے آ رہا ہو اور آپ اسے گلے لگائیں اور پھر جب بات کریں تو وہ 90% باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اسی کے بجائے بقیہ نیگیٹو اور اگریسو جو آپ لوگوں کی لینگویج ہوتی ہے جو میں نے بھی آپ کو پیچھے بتائی، تو اس میں پیرنٹس کا کہنا یہی تھا کہ بچے ہمارے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتے. آپ اس کو جب وہ اسکول سے آ رہا ہے آتے ہی آپ نے اس کو مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرے. پھر اسی میں ایک اور نیگیٹو جو کمیونیکیشن پرابلم ہوتا ہے جو اس کے سب سے لاسٹ لائن میں نے لکھا کہ ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو ریسیو کرنے جاتے ہیں تو ہماری نظر گیٹ پر ہوتی ہے، باہر کی طرف جہاں سے اسکول سے نکلنا ہے بچے کی طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. یار آئی کانٹیکٹ رکھ لیں گے، 2 منٹ اگر لیٹ ہم گیٹ سے باہر نکل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. بچہ آیا بیک سائڈ پر آیا، آپ گلے لگائیں، اچھے طریقے سے اسے پیار کریں، اس کے بال صحیح کریں، اس کی یونیفارم اگر تھوڑا سا آگے پیچھے سے ہو رہا ہے اس کو صحیح کر لیا. اور پھر آپ نے ایک موٹیویشنل کوئی نہ کوئی سینٹینس رکھنا ہے ہر ڈے کا، ہر 2-3 دن کے بعد سینٹینس چینج ہونے چاہیے ہیں اور اس کو پھر لے کے نکلیں. ہم نے انگلی پکڑنی نہیں ہے اور نظر گیٹ کی طرف ہو جانی ہے، پتہ نہیں ہمارے پیچھے کون انتظار کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ، اور 1 منٹ سے کوئی بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا اس بچے کا جو کریکٹر تباہ کر دیتے ہیں اسے 1 منٹ سے، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو دیٹس وائی جب بچہ اسکول سے آ رہا ہو تو اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے پلان کرنا ہے اکارڈنگ ٹو کمیونیکیشن، اکارڈنگ ٹو بیہیویئر.
کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو. ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. ہمارے پاس 20 منٹ ہے تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ پہلے ساری سلائڈ بول دیتا ہوں, پھر آپ لوگ کوشچن اپنے پر لکھتے رہیے گا, میں آپ کے کوشچن لے لوں گا تاکہ ہمارا ٹائم پر سیشن ہو جائے. چونکہ انیشیل ہماری بیس اتنی اچھی بنی ہوئی ہے الحمدللہ کہ میری بقیہ سلائڈ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئیں گی, اور پھر میں نے کوشچن تو لینے ہی لینے. لنچ اور ڈنر کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جیسے میر حسن بھائی نے کہا ویسی باتیں یہاں پہ بھی میں نے لکھی کہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ وہ ٹائم ہونا چاہیے ہے کہ جس میں آپ لوگ ساتھ ضرور بیٹھیں. صحیح ہے کہ خاص طور پہ میں ڈنر کا ٹائم جو کہتا ہوں, جتنے بھی فیملی کاؤنسلنگ میں میرے پاس انرولڈ ہیں ان کو باقاعدہ جو کوالٹی ڈائلاگ کا ٹائم میں نے رکھا ہوا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ ڈنر کے ساتھ آپ لوگ کریں. آپ نے اس میں کیا, اور اس میں آپ نے اوپن اینڈ دینا ہے سب کو کہ جو بات کرنا, ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایموشنل ہو کے بات نہیں کی جاتی, اس لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی, اس سے کھانا پھنس بھی جاتا ہے, نوالا بھی پھنس سکتا ہے. اچھی طرح چبا کے کریں. ہاں چھوٹی موٹی کوئی گفتگو کرنی ہے تو وہ کریں. اچھا کوئی بچہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ جو بڑے ہیں وہ پوری توجہ سے اس کی بات سنیں. میرے پاس کئی فیملیز ایسی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نا, وہ اس نے بات ابھی شروع نہیں کی ہوتی, او میرا بچہ تو ملنگ ہے, اور میرا بچہ تو سدائی ہے. ارے بھائی اس کو بات کرنے دو یار, آپ اس کی پرسنالٹی کو ابھی سے خراب کر رہے ہو. آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو, یاد ہوگا جو پیرنٹنگ کا میرا کورس تھا تو اس میں نے کہا تھا فائل بنائیں گے, تو جو آپ نے ایم آف لائف رکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح سے بیہیو کریں. آپ بچے کی پوری توجہ سے بات سنیں, اس کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. اگر آپ نے اس کو کچھ سمجھانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی بات کمپلیٹ ہوگی پھر آپ نے بتانا ہے کہ کیسے کرنی ہے بات اس میں. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ بچے کو کھانے کے ٹائم پہ کرٹیسائز نہیں کرنا. اگر وہ کھانا طریقے سے نہیں کھا رہا, سمجھانا ہے, لیکن اس پہ شروع ہو جائیں طنز کرنے کہ کسی کا نام لے کے, وہ دیکھو تمہاری عمر کی ہے کتنے اچھے طریقے سے کھاتی ہے, تمہیں ابھی تک کھانا کھانا نہیں آیا, تم تو کھانے میں نخرے دکھاتے ہو, تم تو ایسے ہو, تم تو ویسے ہو. نہیں 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 نہیں, آپ نے اچھا اسی طرح سے پڑھائی میں اگر کسی جگہ پر وہ اچھا رزلٹ نہیں لے کر آیا تو کھانے کے ٹائم کم از کم نہیں ڈسکس کرنا. میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ہماری, کہ اگر اسائنمنٹ کروانا ہے وہ بھی کھانا ساتھ میں رکھا ہوا ہے, ساتھ میں کاپی کھلی ہوئی ہے, اسائنمنٹ بھی چل رہا ہے کھانا بھی چل رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یار یہ کھانا, کہ آپ کیسے سمجھ دو بھائی, تھوڑا سا لیٹ کر لیں, کھانے کو تھوڑا سا آگے پیچھے رکھا جائے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ بچے کو ہم نے اسی طرح سے رسپیکٹ دینی ہے جو ہم نے اس کا ایم آف لائف بنایا ہوا ہے. کیا ہے کہ کوشش کریں کہ بچے کے لیول پہ جتنی باتیں ہوں وہ گھر کی اس کے ساتھ شیئر کی جائیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو گھر کا پارٹ سمجھے. اور وہ ٹائم بیسٹ ٹائم ہے یہ ڈنر کا ٹائم, جب پورے دن کی جو فادر ہیں وہ اپنی سٹوریز شیئر کر رہے ہوں. صحیح ہوگی, مدر جو ہے وہ پورے دن کی اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوں, تو اس سے کیا ہوگا, بچہ کو بھی یہ کانفیڈنس ملے گا, وہ بھی اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوگا. تو یہ ایک بہت اچھا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ڈنر ٹائم, خاص طور پہ اس طرح سے کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں ٹاپک سوچ کے رکھنے چاہیے. کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم تھوڑا سا بچوں کو اس لیول پر لے کر آ گئے کہ کھانے کے ٹائم کو یوز کیسے کرنا ہے, ہم نے پھر اسی میں ہم نے یہ کر دیا کہ ٹاپک رکھ دیے. ایسا ہے بیٹا جی, کل ہم نا کھانا کھاتے ہوئے نا کچھ چیزیں نماز کی بھی ڈسکس کریں گے. میں بتاؤں گا میں جب آپ کی عمر میں تھا نا تو میں نے نماز پڑھنا کیسے سیکھی تھی. رمضان قریب آ رہا ہے, چلیں بیٹا پرسوں جب ہم شام سے کھانا کھائیں گے نا تو میں بتاؤں گا کہ میں نے پہلا روزہ کیسے رکھا تھا. اب کیا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ کوالٹی ڈائلاگ آنا شروع ہو جائے گا ڈنر ٹائم پر. تو یہ ہم بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں لنچ اینڈ ڈنر کو. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے میری اگلی سلائڈ آ جاتی ہے. اگلی سلائڈ میری ہے ایٹ پلینگ ٹائم, کہ بچے کو جب کھیلنے کا ٹائم دیا جائے, چاہے وہ گھر پہ کھیلنے کا ٹائم ہو یا پھر جو ہو وہ ہمارا باہر کھیلنے کے لیے جا رہا ہو, تو ہم نے اس میں کیا چیز دیکھنی ہے. ہم نے اس میں پہلی تو وہی چیز جو میں نے کہا کہ ہم نے نیگیٹو گفتگو نہیں کرنی ہے, ہم نے ایگریشن نہیں دکھانا. جیسے میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو کیا کہتی ہوں, میں کہتی ہوں لڑنا نہیں ہے, تم نے ایسے ہی نہیں کھیلنا ہے, یعنی کہ اسے کھیلنے کے آداب سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں, اس سے بیسٹ نہیں ہے کہ فادر ان کے ساتھ کچھ عرصہ جائیں اور ان کو یہ چیز بتائیں کہ اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو وہ ڈائلاگ اس کے ساتھ کیے جائیں.
پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بچے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، شیئرنگ نہیں کر رہے ہوتے کنورزیشن کی، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے ہماری عمر کا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم بچے کو اپنے 40 سال کی عمر سے ریلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے ہے، ہونا یہ چاہیے ہے آپ کا کہ سب سے پہلے تو بچے کو ہم کیا سمجھیں، ہم انسان سمجھیں. ایک دو پیرنٹس نے کبھی میرے سے سوال کیا کہ بچہ اس طرح میری بات نہیں مانتا. میں نے کہا یار آپ کی عمر 45 سال ہے، آپ نہیں میری بات مان رہے ہوتے، بچہ کہاں سے مانے گا؟ میں نے کہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یار اسے انسان سمجھیں. بچے کی یہ چیز خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھیلے. ہمارے ادھر کیا جب پیپر شروع ہوتے ہیں بچے کا کھیل ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس کا الٹ ہونا چاہیے ہے. جب پیپر ہوں تو اس کا کھیلنے کا ٹائم بڑھا دینا چاہیے تاکہ وہ ریلیکس ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچہ جب کھیلنے کے لیے جا رہا ہو تو ہم نے باتیں اس سے کھیل سے ریلیٹڈ کرنی ہیں، ہم نے نصیحتوں سے ریلیٹڈ نہیں کرنی. اس کا کھیل ہی تباہ ہو جائے گا جس قسم کی نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ. اسی طرح جب بچہ کھیل کر آئے گا تو اس سے انجوائمنٹ کی باتیں کرنی ہیں، کہ اسے یہ چیز بتانا ہے کہ اس کو انجوائے کیسے کرنا ہے چیزوں کو تم نے. لیکن اگر اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو اس کو دیکھیں، آپ اگر کوئی بڑا ساتھ نہیں گیا تو یہ تو اس کی غلطی تھی نا کہ ابھی تک اس کو کھیلنا ہی نہیں سکھایا گیا. اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں آتی، آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دینا ہے. صحیح ہے. پھر کیا ہے کہ بچہ جب کھیلنے جا رہا ہو تو جو اس کی نیڈز ہیں اس سے ریلیٹڈ اس سے باتیں کی جائیں. اگر فار ایگزامپل وہ چاہتا ہے کہ وہ فٹ بال ساتھ لے کے جائے اور آپ کے پاس ابھی فٹ بال نہیں ہے تو آپ نے اس کے پازیٹیو آنسر سے ریلیٹ کر کے بتانا کہ پھر کیا کیا جائے. صحیح ہے. شیئرنگ کر لی جائے گی تو اس کا شیئرنگ کا آپ طریقہ بتائیں گے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں بچے کو نفرت کرنا نہیں سکھانی. اگر فار ایگزامپل وہاں پر کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ کھیلتے ہوئے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں نہ کھلائیں اس کو. لیکن آپ نے ایسا نہیں سکھانا وہ تمہیں دھکا دیتا ہے تم نے بھی 10 دینے ہیں اس کو. یہ تو آپ اس کو وحشی بنانے جا رہے ہو. تو کیا ہے کہ جب بچہ کھیلنے کے لیے جا رہا ہو تو آپ نے اس کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے وہ کھیل سے ریلیٹڈ موٹیویشنل ہوگی، انکریجمنٹ والی ہوگی، اور اس میں کہیں بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. جیسے اس کی لاسٹ لائن جو آپ کو میں نے لکھی وہ یہ ہوئی کہ جب آپ اس طرح سے ٹاکسک اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہو تو اس کے دوست کم بنتے ہیں اور دشمن زیادہ بنتے ہیں. تو پھر ایسے کہ میں بھی سیشن لے رہا تھا، کل میرا اسلام آباد کا سیشن تھا، تو وہاں پہ کچھ لڑکیوں نے میرے کو یہ بولا کہ ہمارے کلاس میں ہمارے دوست نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو دوائی لینے جاتا ہوں وہاں میرے دوست بن جاتے ہیں، میں تو کسی تھلے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں وہاں میرے دوست بن جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دوست نہ بنتے ہیں؟ تو وہ پتہ چلا کہ ان کے پیرنٹس نے کبھی اس چیز پہ محنت ہی نہیں کی ہوئی تھی. بلکہ اتنا حیران ہوا میں کہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ان کے ساتھ کوالٹی ڈائلاگ ہی نہیں کیا. پوری زندگی ان کے پیرنٹس نے صرف نصیحتیں کی ہیں ان کو. تو کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ نصیحتیں بھی نہیں کرنی ہوتی ہیں، کوالٹی ڈائلاگ کرنے ہوتے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چیز ہے. جیسے بھی آپ لوگوں نے دیکھا میں نے شروع کہاں سے کیا، ڈے اوپننگ سے شروع کیا کہ بچہ جب اٹھ رہا ہو تو اس وقت سینٹینس کیا بولنے ہیں، بریک فاسٹ کے ٹائم پہ سینٹینس کیا بولنے ہیں، جب بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ کون سی گفتگو کرنی ہوتی ہے، جب بچہ اسکول سے آ رہا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ کیا گفتگو کرنی ہے، جب کھانا کھانا ہوتا ہے تو اس وقت کیا گفتگو کرنی ہے، جب بچہ کھیلنے جا رہا ہے کیا گفتگو کرنی ہے. اسی طرح سے جب بچہ سونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، سلیپ ٹائم جب ہوتا ہے، تو دیکھیں میں نے کسی سلائیڈ میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ کم و بیش 17 دفعہ دن میں بچے کو اپنے گلے لگانا ہے، اور باقاعدہ جب بھی مار کے گلے لگانا ہے. یہ نہیں کہ ہلکا سا ٹچ کیا پھینک دیا جیسے ٹیشو پیپر ہے کہ اپنا گن صاف کر کے پھینک دینا ہوتا ہے. نہیں، آپ نے اچھی طرح سے گلے لگانا ہے. اچھا اسی طرح سے جب بچہ سونے جا رہا ہوگا تو اس ٹائم پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے کرنا ہے. پھر کیا آ جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پر کوئی اسٹوری سنا سکتے ہیں. اسٹوری کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کوالٹی ڈائلاگ ڈال سکتے ہیں. اچھا اس ٹائم پر آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ اس بیچارے کی پوری رات خراب ہو جائے. چلو سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہو، روزانہ لیٹ اٹھتے ہو، آپ اس نے اس بیچارے کی رات خراب کر دی. صحیح ہے.
پھر آپ نے کیا کہا, تم تو سوتے ہوئے بہت زیادہ تنگ کرتے ہو یار, پتہ نہیں کیا بات ہے اس کی. ارے بھائی بچہ ہے, آپ نے یہی تو چیز اس کو ٹرین کرنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی اگر اس کی خواہش ہو رہی ہے کچھ باتیں کرنے کی, تو آپ کو اس کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے. بس کیا ہونی چاہیے, وہ باتیں کوالٹی ہونی چاہیے, وہ بلو دین ایوریج باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے لحاظ سے ڈے کلوزنگ کی, آپ نے موٹیویشنل کوٹس رکھنی ہے. اچھا, ان کوٹس کو ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از آپ ویسے ہی ان کو فیڈ کر دیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے لحاظ سے ریلیٹ کروانی ہے. جیسے میں سٹوری کہتا ہوں کہ بیسٹ ٹائم ہے بچے کو سوتے ہوئے سٹوری سنانا, صحیح ہے. اس میں 500 ورڈ سے بڑی سٹوری نہیں ہونی چاہیے, اس میں کردار 5 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. آپ ان کو اس طرح سے بھی کیا کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو. اچھا, اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے جب تک وہ پورا سو نہ جائے آپ اس کے پاس سے نہ ہٹیں, تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو سٹوری سناتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے آپ نے ہنسنا ہے تو کھل کے ہنسیں گے. لافٹر جو ہوتا ہے یہ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن پھر بچہ بھی کھل کے ہنستا ہے. تو ایک اچھا لافٹر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 1000 طرح کی میڈیسن سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے کیا ہے کہ اس بات کا بھی بیڈ ٹائم پہ خیال کرنا ہے کہ کوئی نگیٹو بات نہیں ہوگی, کوئی پیسو نہیں ہوگی. آپ نے کیا کرنی ہے, اسرٹیو گفتگو کرنی ہے اس ٹائم پر. پھر آ جاتا ہے ہمارا اس میں کہ ایگزامینیشن کے ٹائم پر, کہ اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, ہماری گفتگو بالکل نیگیٹو ہو جاتی ہے. بچہ باقاعدہ خوف کھاتا ہے جب پیپر شروع ہو رہے ہیں. کیوں؟ بس پھر تو ہم جلاد ہو جاتے ہیں, ہم جرنل بن جاتے ہیں. ہمارے ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ زہر میں بھرا ہوا تیر ہوتا ہے. نہیں, ایک ایگزام ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اس ٹائم میں نے کہا کہ ایگزام کے ساتھ اگر کھیلنا بھی چاہتے ہیں اس کو کھیلنے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اس میں موٹیویشنل اس کو وہ دیں, آپ ایگزامپل دیں, موٹیویشنل سینٹینسز دیں, لیکن کیا ہے کہ آپ اس کا خوف ختم کریں. پہلی چیز, بچوں میں جب ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو نمبر ڈسکس ہی نہیں کرنے. جو ماں باپ بچوں کے ساتھ نمبر ڈسکس کرتے ہیں وہ ظالم ماں باپ ہیں, وہ اپنے بچے کے کردار کو خراب کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے میرا پچھلا کورس کیا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, ایک بچے کی میں نے پکچر شیئر کی تھی کہ ایک نہر کے کنارے بیگ اور جوتے پڑے ہوئے تھے اس کے, اور ساتھ اس نے خط لکھا تھا کہ امی اور ابو میں نے پوری کوشش کی تھی نمبر لانے کی, لیکن جتنی آپ کی خواہش تھی میں اتنے نمبر نہیں لا سکا, تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. یہ آپ لوگ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ. حالانکہ ہارورڈ کی ریسرچ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ دنیا میں 88% بچے ناکام زندگی گزار رہے ہیں جو ٹاپر تھے. تو آپ اپنے بچے کو کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو, ذہنی طور پہ اسپیشل چائلڈ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے اس ٹائم پہ ایسے سینٹینسز سوچ کے رکھنے ہیں کہ جس میں کیا ہو, انجوائمنٹ ہو, ریلیکسیشن ہیبٹ ہونی چاہیے. اسی طرح جیسے رزلٹ ڈے جب آئے, بچے کو آپ کے پیار اور محبت کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب سارے پیپروں میں وہ فیل ہو جائے اور گھر آئے. تو آپ لوگوں نے اس کو گلے لگانا ہے, اچھی طرح پیار کرنا ہے, اور بچے کو کہنا ہے کہ تم سارے پیپروں میں بھی فیل ہو گئے مگر تم سے پیار ہمیں ابھی بھی اتنا ہی ہے. ہمارا پیار تمہارے نمبروں سے ریلیٹ نہیں کرتا. ہم اس کا الٹ کرتے ہیں, اس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. ماں کہتی ہے میں بھی تیرے سے بات نہیں کروں گا, باپ کہتا ہے میں نے بھی تیرے سے بات نہیں کروں گا. یار اس دن وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہے, اسی دن تو ضرورت ہے آپ کے پیار کی, ورنہ اس نے اچار ڈالنا ہے آپ لوگوں کے پیار کا. تو آپ کو اس دن کے لحاظ سے یہ سینٹینسز رکھنے ہیں, اور اس چیز پہ آپ نے محنت کرنی ہے کہ جب وہ اس طرح سے ہو کر آئے تو آپ لوگوں نے کیا چیز اس کو بولنی ہے. 2 سلائیڈز میری رہ گئی ہیں, پہلے میں آپ سب سے کوسچن لے لوں گا, اور یہ دونوں میری سلائیڈ جو ہیں یہ ڈے کلوزنگ سلائیڈز ہیں.
تو وہ میں 5 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں. تو اب میں آپ کو 10 منٹ دے سکتا ہوں کوشچن آنسر کے. جی آپ کا سوال ہے. جی ہاں جی. اچھا ہاں دیکھیں اس میں جو چیز آتی ہے وہ یہ والی چیز آتی ہے اویئرنیس. یہ والا جو سیکشن کہلائے گا وہ اویئرنیس. اب ہم نے اسے یہ چیز بتانی ہے کہ دیکھیں بیٹا کیوں لڑکوں سے دوستی نہیں کی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ لڑکوں کے کھیلنے کے انداز علیحدہ. جیسے آپ نے دیکھا آپ کے اویس بھائی جو ہیں وہ باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں, وہ چیز لینے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ملائکہ باجی نہیں جاتی ہیں. صحیح ہے. تو کیا ہے کہ لڑکوں کے شوق علیحدہ ہوتے ہیں, لڑکیوں کے شوق علیحدہ ہوتے ہیں. جیسے آپ کے جو فادر ہیں ان کو بتایا کہ آپ کے ابو جو ہیں وہ نوکری کرنے جاتے ہیں, دیکھو میں نہیں جاتی. صحیح ہے. تو اس طرح سے جب آپ بڑی ہوگی تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ آپ کی فرینڈ شپ جو لڑکیوں سے اس وجہ سے بہتر ہے کہ ساری آپ لوگوں کی جو ہیبٹس ہیں, جو ہابیز ہیں, وہ لڑکیوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں, لڑکوں کی علیحدہ ہوتی ہیں. تو کچھ عرصے بعد پھر کیا ہوتی ہے, ان باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے چونکہ ہیبٹ سیم نہیں ہوتی. تو جو اس کا آئی کیو ہے اس لیول پہ رہتے ہوئے آپ نے اویئرنیس دینی ہے. تو ہم اسی چیز کو جب آگے لے کے چلیں گے تو آہستہ پھر وہ کوشچن در کوشچن کرے گی, تو آپ نے اس کا کوالٹی آنسر دینے ہیں. تو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں بھی آئیں گے جب آپ ہوم ورک کریں گے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آئے گا. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا ہے؟ صحیح ہو گیا. کوئی مائک آن نہیں ہوا تو میں کلوزنگ کی طرف آ جاتا ہوں. اس سے آگے جو شیور بولیے گا. جی 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 دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اس ٹائم پہ نہیں بتانا ہوتا, یہ عام دن کے ٹائم پر بتانا ہوتا ہے. دیکھیں آج کا میرا ٹاپک تھا سٹارٹر. میں نے یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سٹارٹر کی کتنی اہمیت ہے. عام دن کے اندر آپ کوالٹی ڈسکشن کے اندر جب آپ نے پڑھانا شروع کیا 10-15 منٹ کے پڑھا لیا جب, تو درمیان میں کوئی بات آئی اس ٹائم پہ اس چیز کو فٹ کریں. جب آپ اسکول جاتے ہوئے یہ بتا رہے ہو نا, تو آپ اس بیچارے کو بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کر رہے ہو. یہ اس ٹائم پہ بتانے کے سینٹینسز نہیں, یہ عام دن کے اندر بتانے والے سینٹینسز ہیں. اس ٹائم پہ جتنی میں نے آج سلائیڈ ڈالی ہیں, اس ساری سلائیڈ کے سٹارٹر آپ نے پری پلان کرنے ہیں.
اور آپ اس طرح سے پلان ایک مہینہ گزار کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کے اپنے بچوں میں. اور وہ ساری جو آپ نصیحتیں کرتے ہو وہ اس پہ کام بھی آ جائیں گی. لیکن جب ہم اس طرح کے سٹارٹر ان کو غلط دے دیتے ہیں تو نہ سے ان کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے، پھر وہ اس پر اس طرح عمل بھی نہیں کر پاتے. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا؟ آواز نہیں آ رہی میرے کو، مائک آن ہوا ہے. اچھا نیکسٹ سلائڈ پر آ جاتا ہوں اگر کسی نے سوال نہیں کیا. کہ میں نے اگلی سلائڈ جو بنائی ہے نا، یہ جو میں نے سب سے پہلا شروع میں باتیں کی تھیں کہ بچے کی تربیت میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ فرض کیا چیزیں ہیں، واجب کیا چیزیں ہیں، سنتیں کیا ہیں، نفلی کیا ہیں، مستحب کیا ہیں. ہم پوری زندگی لگے رہتے ہیں بچے کی نفلی چیزیں درست کرنے میں، اور جو ہمارے لیے اس کی تربیت میں فرض اور واجب ہیں وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم رزلٹ ہی نہیں لے پا رہے. تو یہ جو سلائڈ سب سیکنڈ لاسٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی دنیا کا سائنٹسٹ تھیوری آف ایوری تھنگ بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے، جیسے اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں کہا جاتا ہے تھیوری آف ایوری تھنگ، جیسے اسٹیفن نے جو یونیورس ان دا نٹ شیل لکھی تو اس نے یہ چیز کہی کہ میں نے اس کے اندر تھیوری آف ایوری تھنگ لکھنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے پیچھے وہ ساری محنت ہوتی ہے جو میں نے پیچھے بتائی ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم زندگی کی تھیوری سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے. میرے سے کل سیشن میں پوچھا کسی نے، اسلام آباد کا جو میرا سیشن تھا، تو کہتے ہیں آپ کے دماغ میں اتنے ساری سولوشنز کیسے آ جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے دنیا کا گاربیج اپنے دماغ میں نہیں ڈالا ہوا. میرے دماغ کے اندر یہ ہوس نہیں ہے کہ میں نے کروڑوں کیسے جمع کرنا ہے. میرے دماغ کے اندر یہ نہیں ہے کہ گاڑی کا یہ نیا ماڈل جو ہے یہ میں کیسے لوں گا. میرے دماغ کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے اتنا بڑا گھر جو ہے وہ بنانا ہے جس کے اندر اتنا گارڈن بھی ہو، جس میں شام میں میں نکر پہن کے اس کے گارڈن کے اندر سگریٹ پی رہا ہوں. میرے دماغ کے اندر نئے نئے ماڈل کے موبائلز نہیں ہوتے. جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو میرے دماغ کے اندر کریٹیو ورک ہوتا ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بچے کی تربیت میں کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا نفل ہے، اور یہ ریسرچ سے سمجھ میں آئے گا. اپنے ہم خیال دوستوں میں پورا دن گزار دینا، ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹ کر لینا، اس کے ساتھ فیس بک پہ باتیں کر لینا، اس سے نالج نہیں آتا. ہمیشہ اپنے سے علم میں بڑے والے کو مینٹور رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر میں نے لاسٹ سلائڈ کی طرف آ گیا، چونکہ زوم نے میرے کو دے دیا ہے وارننگ، دوبارہ دے دی ہے، تو میں اپنی کلوزنگ کی طرف ہی جاؤں گا کہ واٹ نیکسٹ. اب نیکسٹ کیا ہونا چاہیے؟ اور اس میں جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ واٹ نیکسٹ. تو آپ کی بچے کی زندگی کی تباہی کا انحصار، اس کی کریٹیوٹی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ آج ڈیسیجنز کیا لیتے ہو. آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ علم والے ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے ڈیسیجن میں کیا ریسرچ ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا آپ ہوم ورک کر کے بیٹھتے ہو، کیا آپ لیکچر کے بعد نوٹس بناتے ہو، کیا آپ اس کو اپنے پہ امپلیمنٹ کرتے ہو، کیا آپ معاشرے میں اس نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ جو بچے بن گئے ہیں ان کے پیرنٹس نے ان میں سے کتنی باتیں کی تھیں، اور جن کے بچے تباہ ہو گئے ہیں انہوں نے کتنی باتیں کی تھیں. اگر یہ سب کام آپ نہیں کرتے، with due respect 99% چانس ہے کہ آپ کے بچے ناکام زندگی گزاریں گے. وہ پیسے والی تو ہو سکتی ہے
وہ ہو سکتا ہے کہ کینیڈا میں جا کے زندگی گزاریں، امریکہ میں گزاریں، یورپ میں گزاریں. آپ ان کی مثالیں تو دے سکتے ہو کہ او اس کے پاس دیکھو اتنے، اس نے یہ نئی گاڑی نکلوا لی، لیموزن نکلوا لی اس نے، اس نے ڈائریکٹر بن گیا کسی چیز کا. لیکن نہ اس کے پاس سکون ہوگا، نہ وہ آپ کو سکون کے میسج دے سکتا ہے، نہ اس کی اگلی نسلیں سکون میں ہوں گی، نہ اس کے ارد گرد سکون میں ہوگا. تو ہمارے فارمولے کے لحاظ سے وہ ایک ناکام زندگی گزار رہا ہوگا، جس میں نہ اسے دین کی سمجھ ہوگی، نہ اسے یہ پتہ ہوگا کہ قبر میں جا کے سوالات کیسے ہونے ہیں. ابھی ہمارے اکاؤنٹنٹ نے ایک چیز بولی تو ہم نے کسی کو مسئلہ بتایا کہ اگر کسی کے جائز 10 روپے بھی نہیں دیے تو وہ واجب تھے دینے، اس لیے وہ پیسے نکالتے رہو گے، آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ واجب کا گناہ کیا ہوا. تو یہ سارا آج کا جو سیشن تھا ان 2 سلائڈز کے اندر ہم نے پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم ایک چیز سوچ رہے ہیں کہ رمضان میں چونکہ ٹائمنگ نہیں شاید ایڈجسٹ ہو گئے، تو رمضان والا یہ لیکچر شاید ہم کنٹینیو نہ کریں، یعنی اس کا جو تیسرا لیکچر ہے وہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد ہو، لیکن وہ اسٹاف میں آپ کو میل کر دے گا، میسج کر دے گا. اور بقیہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہزاروں خوشیاں تھے. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا چل رہا ہے؟